اور کوئی مومن ہے بھائی کیا کہنا چاہیں؟ مرفا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ مومن نہیں ہے. اچھا میں عباس بھائی صاحب کے لیے یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی بری چیز دکھائے مجھے قرآن میں اور سب کچھ اچھا ہی ہے. تو چلو ٹھیک ہے وہ ان کا ایک دعویٰ ہے جو بھی ہے, لیکن میں کہتا ابھی ہوں کہ مومن ہے تو اب مومن اور کیا کہہ سکتے ہیں, وہ قابل بالکل رحم صحیح آپ ہوتے کہہ ہیں, رہے ہیں. قابل ترس اچھا ہیں. جی اس ہاں, میں کیا کر سکتے ہیں. جتنے بھی مذہب سر, یہ اپنا ساحل صاحب اور امیر, جتنے بھی مذہب جس دور میں بنائے گئے ہیں, مطلب کریٹ ہوئے ہیں, اس میں ظاہر انہوں اس وقت کے حساب سے تو انہوں نے سب کچھ اچھا ہی اس میں ڈالا ہوگا. یعنی کہ جو اس وقت انہیں جو اچھا نظر آتا تھا وہی کرتے رہے ہیں, کہ جو انہیں جس میں فائدہ ہو رہا تھا یہ اچھا. اب وہ جھوٹ کو تو صاحب ہی جھوٹ ہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اب اس کو جھوٹ کو سچ تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو یہ عجیب ہی ان کی لاجک ہوتی ہے کہ جی قرآن میں مطلب کہ یہ چیزیں بڑی زبردست ہیں, اور اس مطلب کہ یہ پہلے نہیں تھی, اب قرآن نے آ کے سارا کچھ ختم کیا ہے, یہ قرآن میں سارا کچھ ٹھیک آیا ہے. تو یہ بھی ان کی ایک لاجک اتنی اچھی نہیں ہے. تو اچھا مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. جی جی جناب بولے بولیے. آپ. نہیں بس بولے میں آپ. یہی کہہ رہا تھا کہ مومنین کا معاملات ایسا ہی ہوتا ہے نا, بھی دنیا دیکھ رہی ہے. جی سر. جی سر. مومن جتنے زام سے, جتنے جو ہے کر و فر سے آتے ہیں اور وہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن کے متن کو پڑھنا تک نہیں جانتے, اور جو ہے پھر وہ دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے اعلیٰ ہے, فلاں ہے, دھمکا ہے. ارے بھائی آپ کو کیا پتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سر ترجموں بالکل کی نہیں پتا. بیساکھیوں پر چلنے والے ہیں, ان کا یہ حال ہے. نہیں سر بالکل نہیں پتا, مجھے پتا میکسیمم ہے, ہم مومنین کا یہی جانتا حال ہوں. ہے. میں تو ان مومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, جو باقاعدہ ایجوکیٹڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کے متن میں کیا لکھا ہے, متن کو پڑھ تک نہیں سکتے, وہ نہیں پڑھ سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو بچیوں کے جو بچیاں پیدا ہوتی تھی اس دور میں, تو ان کو دفنا دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا جو بھی. تو یہ مطلب کہ قرآن میں تو میں کہیں ذکر نہیں اس کا, تو یہ حدیثوں میں یہ چیز ساری. نہیں قرآن یہ ساری حدیثوں میں, یہ ساری حدیثوں میں بھی کیا, بہرحال جو ہے یہ تاریخیں جو لکھی گئی ہیں عباسیوں کی زیر نگرانی, اس میں اس طرح کی بات کسی ایک جگہ آ گئی. اب کیونکہ یہ جو ہے یہ اسلام کے فیور میں ہے, یہ بات ہر مولوی جو ہے اپنے ہر خطبے میں یہ بات کہتا ہے. اب کیا بتائیں. ارے بھائی جب بچیوں کو مارا جاتا ہے تو بچیوں پیدا کون کرتا تھا؟ مرد کرتے تھے پیدا. بچیوں کو پیدا کون کرتا تھا؟ کیا عورتیں نہیں تھی اس معاشرے میں؟ سوچنے والی بات ہے. اتنی بھونڈی, اتنی بےتکی سی بات یہ جو ہے ہر اپنے خطبے میں, ہر اپنی بات میں کہے جاتے ہیں یہ مولوی. اور مومنین جو ہے کان اب جو ہے اپنے عقل کے پر تارا ڈال کر اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی تھا ہوگا عرب کا معاشرہ. ارے بھائی عرب کا معاشرہ اسلام آنے سے پہلے بڑا جو ہے بہت ہی وہ جو سمجھیے کہ بڑا یعنی روشن خیال تھا. اسلام آنے کے بعد وہاں اندھیرا آ گیا. اصل حقیقت اچھا یہ ہے. آپ بھی رہے سعودیہ میں بھی رہا سعودیہ میں, تو یہ جو قبرستان ہے نا جو جہاں جگہ بچیوں. جی ہاں جناب بولیے صاحب. جہاں بچیوں کو جلایا جاتا تھا مکہ میں, وہ جگہ بھی ہے ایک جہاں وہ یہ بتایا جاتا کہ یہاں پہ بچیوں کو نا زندہ جلایا جاتا تھا. نہیں یہ سارا جھوٹ ہے بھائی سمجھو. مکہ میں تو اسلام کی شروعات ہی نہیں ہوئی. مکہ جو آج کا مکہ ہے, پریزنٹ ڈے مکہ, اس میں نہ تو جو ہے مسلمانوں کی نبی کا جنم ہوا, نہ تو قرآن کا ظہور ہوا, نہ موجودہ اسلام کی آغاز ہوا. یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ. سر وہ تو میں ہی مانتا ہوں کہ یہ مکہ کی کریشن جو ہے بعد میں ہوئی ہے, وہ پہلے نہیں تھا یہ. جی ہاں یہ سارا لیکن جو یہ ہے وہ دکان ہے, جگہ دکان بتاتے لگائی ہیں گئی کہ یہ مکہ میں. یہاں پہ جی ہاں کرتے ہیں. جی بس اس طرح کی ایسی باتیں. جی عباس صاحب دوبارہ تشریف لائے ہیں. جی جناب. میں معذرت چاہتا ہوں سچ والے جی, میرے فون کی بیٹری چلی گئی تھی, ایک دم سے فون میرا ڈیڈ ہو گیا. کوئی بات نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسا نہ سمجھے کہ میں روڈ تھا, میں چلا گیا چھوڑ کے. نہیں جناب جو ہے ہم بھائی ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچیں. نہیں کوئی شاید کوئی آپ سوچ تو رہا ہوں ہمارے کہ میں معزز بھائی ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو بس ہم آپ کی یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے جو ہوم ورک دیا گیا ہے, آپ برائے مہربانی اس کا جو ہے ذرا اس کا مطالعہ کریں, اور بالکل خالی الذہن ہو کر مطالعہ کریں. اپنی آنکھوں سے پہلے وہ جو پٹی ہٹا کر وہ جو بھائی سورہ توبہ, جی. میں سے ایک چھوٹا سا مختصر سا جواب دینا چاہ رہا تھا. سورہ توبہ کی جو آیت لے کر آئے تھے, ان سے میری درخواست ہے کہ وہ پورا سیاق و سباق پڑھیں, آیت نمبر 7 تک.
وہ جو مہلت دی گئی تھی وہ تو چوتھی آیت میں ہے. پھر 7ویں آیت تک پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے. جب تک وہ لوگ تم سے معاہدے نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو اور اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. میننگ کہ جب تک وہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہیں تم ان کے ساتھ سنسیئر رہو. تو یہ ایک وہم کے مشرکوں کو قتل کر دو جہاں بھی پاؤ, وہ سیاق و سباق میں آپ دیکھیں گے تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا میرے عباس بھائی دیکھیے آپ ذرا, میں آپ سے ایک بات یہ کروں گا کہ پورے قرآن میں جو مشرکوں اور کافروں کے خلاف قتال اور جہاد کا حکم ہے وہاں مشرک اور کافر جنرل ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے مشرکوں میں سے وہ لوگ, اب ظاہر بات ہے دیکھیں کہ مشرک اگر جو ہے مثال کے طور پر 1000 مشرک ہیں تو ساروں کو قتل کرنا ہے نہیں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. بس دیکھیے ہونا کیا چاہیے, مشرکوں میں سے جو لوگ یہ کریں گے ان کو قتل کرو. لیکن قرآن ایسا کہیں بھی نہیں کہتا, کہیں بھی نہیں کہتا. بالکل کہتا ہے. آپ سورہ نساء سنیے ذرا, اقتلوا من المشرکین نہیں کہہ رہا قرآن. قرآن کہہ رہا ہے کہ اقتلوا المشرکین. المشرک جیسے ہی کہیں گے ظاہر بات ہے جو مشرک ہیں وہ سارا اس زمرے میں شامل ہو گئے. بھئی دیکھیں کہ اگر امریکن جو ہے جو سولجرز اگر کسی ملک سے جو ہے چڑھائی کرتے ہیں تو اس ملک کا جو ہے جو کمانڈر, جو فوجی کمانڈر, یہ امریکن کے جو ہے جو سولجر کے خلاف اگر حکم دیتا ہے کہ امریکی سولجر جہاں کہیں ملے ان کو مار ڈالو. میں صرف جو ہے ایک مثال دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں بھائی, لوگ کچھ اور مطلب نہ لیں ان باتوں کا. میں صرف ایک مثال دینے کے لیے کر رہا ہوں کہ امریکی سولجر جہاں کہیں ملے انہیں مار ڈالو. تو یہ بات تو درست ہے, لیکن اگر ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ جہاں جہاں امریکی ملے انہیں مارو, اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ نہیں یہ بات قرآن یہی کر رہا ہے. قرآن یہی کر رہا میرے بھائی. نہیں اچھا مجھے بتائیے کہ دیکھیں سنیے میری بات سن لیجیے ذرا. پورے قرآن میں اگر آپ مجھے بتا سکیں, کیونکہ مجھے تو نہیں ملا, اگر آپ کو ملتا ہے تو میری آپ جو ہے تصحیح کر لیں, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا پلیز. جی بالکل میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں قرآن کا آپ غور سے مطالعہ کریں. میں اگر نہیں سنیے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی ایک آیت آپ پیش کریں, مجھے تو نہیں ملی. اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ میری مدد کیجیے. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ پورے قرآن میں اگر اقتلو اور جاہدو کا لفظ کفار اور مشرکین کے لیے جو آیا ہے, اگر اس سے کافر اور مشرک سے پہلے تبعیض کا من آتا ہے, وہ من ہے تو مجھے بتائیے. میں آپ کو پوری آیت دکھاؤں گا کہ میں عربسٹ نہیں ہوں. اگر آپ مجھے عربی میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, عربسٹ نہیں ہوں. میں آپ کو آیت دیتا ہوں قرآن کی, آپ مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب. آپ ترجموں کی بات نہ کریں میرے بھائی. آپ قرآن دیکھیں, میں متن کے علاوہ کسی چیز پر جو ہے میں راضی نہیں ہوتا, آپ کو معلوم, آپ کو پتا ہے. ترجمے آئیں گے میرے سامنے, میں ترجموں کو رد کر دیتا ہوں. میں متن کی بات کرتا ہوں, متن پیش کریں. آیت دے رہے ہیں اس کا آپ ترجمہ بتا دیجیے. بس بھائی میں آپ کو آیت دیتا ہوں, میں آپ کو آیت دیتا ہوں اور آیت کا سیاق و سباق آیت کا سیاق و سباق میں قرآن کی جو ہے متن کی آپ پیش کریں, میں دیکھ لوں گا. میں دینے لگا نا آپ کو آیت. مجھے نہیں ملی بتا رہا ہوں, اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ پیش کیجیے. جی میں آپ کو آیت دینے لگا ہوں, اور آیت میں وہ دینے لگا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف کمبیٹنٹس کے خلاف لڑائی کا کہا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور وہ آیت ہے سورہ نساء کی 91, آیت نمبر 91. آپ پڑھیں. میری آواز نہیں آ رہی عباس بھائی؟ جی آ رہی ہے. ایک منٹ جو ہے نا, پہلے مثال سے پہلے سمجھ لیجئے کہ سچ والا جی آپ سے مطالبہ کیا. میں سمجھ گیا ہوں. پہ دوست جو ہے سن لیجیے, آپ کا نیٹ ورک کا ایشو ہے. ساحل کے آج نیٹ ورک کا کوئی, جی ہاں یہ ڈیلے ہے, نیٹ ورک کا ایشو ہے. آواز ابھی آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے, بات بولے. میں وہ بھی دیتا ہوں. دیکھیے عباس بھائی, یہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کی ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر سورہ توبہ میں خاص طور پر مشرکوں کے خلاف قتل کا باقاعدہ حکم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جہاں جہاں جس آیت میں مشرکوں کے خلاف قتل کا حکم ہے اس میں کوئی تبعیض کا من ہے کیا؟ ذرا بتائیے آپ.
نہیں آپ مجھے اب سمجھائیں یہ تغریب کا جو من آپ کہہ رہے ہیں نا عربی میں مجھے آپ لے کے جا رہے ہیں. کا مطلب سنیے ذرا, تبعیض کا من کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہے دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے مشرکوں کو قتل کرو, اور ایک حکم ہے مشرکوں میں سے ان لوگوں کو قتل کرو جو تمہارے معاہدے کے خلاف ہیں. اگر کسی آیت میں اس طرح کا کوئی تبعیض, اس کو کہتے ہیں من المشرکین. آپ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں دیکھیں گے تو وہاں پر قتل کا حکم نہیں ہے, اس لیے وہاں من آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی جس آیت میں قتل کا حکم ہو گیا اس میں من نکل گیا. کیوں؟ تو یہ نقطہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی مجھے بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, ایکسپلین کریں من کا کیا مطلب ہے. من کا مطلب یہ ہے کہ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے امریکنز, ایک ہوتا ہے امریکن سولجرز, ایک ہوتا ہے امریکنز, ایک ہوتا ہے امریکن سولجرز. ٹھیک ہے, کہ امریکنز میں سے وہ لوگ جو سولجرز ہیں, یہ میں سے جو کہہ رہے ہیں نا, یہ من اس کو تبھی یعنی مطلب یہاں پر آپ امریکنز میں سے آپ جو ہے ان کو الگ کر رہے ہیں جو کہ سولجرز ہیں. آپ سمجھیں بھئی, جو لوگ مجرم ہیں, ظاہر بات ہے اگر ایک 10 لوگ ہیں, ظاہر بات ہے 10 کے 10 کو تو قتل نہیں کرنا ہے. 10 میں سے 2 لوگ اگر واقعی جو مجرم ہیں یہ ثابت ہو جائے ان کا جرم, ان کو قتل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ 10 ملے ان کو قتل کر دو. لیکن قرآن تو یہی بتا رہا, قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. جہاں کہیں قتل کا حکم آتا ہے وہاں من کا, تبعیض کا من نہیں آیا, مجھے نظر نہیں آیا. اگر آپ کو نظر آتا ہے, جو اہل علم ہے میری ان سے گزارش ہے کہ مجھے جو ہے میرا یہ اشکال دور کریں. اچھا, اس لیے میں نے آپ کو اس معاملے میں بڑی مشکل میں ہوں. جی میں آپ کو آیت دے رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں اس آیت کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 91 آپ مجھے پڑھ لیں, آپ عربی جانتے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ نے اس سے کیا مطلب نکالا. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیها فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. بھئی میں نے جو پوچھا ہے وہ اس آیت میں ہے ہی نہیں. میں نے تو سورہ توبہ کی وہ ان آیتوں کا ذکر کیا ہے جہاں پر یہ معاہدے سے جو ہے جو خلاف ورزی کرنے کے بارے میں جو آیتوں میں ذکر آیا ہے اس میں تو من ہے, تبعیض کا من. لیکن جو ہی قتل کا حکم جہاں سے آ گیا وہاں من نکل گیا. یہ میرے اندر واقعی اس بات کا اشکال ہے. میں سورہ توبہ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے سچ والا جی یہ مجھ سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں کہاں کہا گیا ہے کہ آپ جنرل لوگوں کو قتل نہ کریں اور صرف کمبیٹنٹ کو قتل کریں. ٹھیک ہے, میں نے یہ بتایا کہ یہ جو آیت ہے قرآن کی یہ بتا رہی ہے کہ جو آپ سے لڑنے آئے ہیں صرف ان کے لیے حکم ہے آپ کو قتل کرنے کا, ان کے علاوہ کسی سے نہیں. تو میرے بھائی سورہ توبہ کی آیتوں کا کیا کریں گے آپ؟ تو سورہ توبہ کی آیت جو سی ہے وہ آیت نمبر 7 صاف کہہ رہی ہے اگر وہ تم سے ٹریٹی میں اپرائٹ ہیں, وہ اگر آپ سے سیدھے ہیں تو آپ بھی ان سے سیدھے رہیں, ان سے کوئی قتل میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں سنیے, جن آیتوں میں سورہ توبہ کی قتل و قتال کا حکم ہے اس میں یہ ایکسیپشن نہیں ہے نا. اس میں تو جنرلائز جو ہے لفظ مشرکین کا لفظ آیا ہے. تو وہ سیاق و سباق میں پڑھیں گے نا تو وہ آگے نا کلیئر ہو گیا. نہیں دو بات مکس کر رہے ہیں آپ ادھر. سچوالا جی بول رہے ہیں جو میں آپ سے کلیئر سوال کر رہا ہوں. بھئی سورہ توبہ کی وہ آیتیں جس میں مشرکوں کے خلاف قتل و قتال کا حکم ہے, مشرکوں اور کافروں کے خلاف, تو کافر کو اور مشرک کو بالکل جنرلائز کیوں کیا گیا؟ نہیں وہ اس میں اتنی کلیئرٹی سے کہا گیا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. یہاں بالکل کلیئر بات ہے, جو کوئی اللہ کے حکم کو نہ مانے, جو کچھ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ رہے, ان کے خلاف جو ہے آپ کو قتال کرنا ہے. یہ آیت نمبر 5 پڑھ رہے ہیں آپ سمجھے میری بات. اور ساتھ میں آپ میں آیت نمبر 29 کہہ رہا ہوں, 5 بھی پڑھ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس آیت میں سورہ توبہ کی جہاں کہیں بھی قتل کا حکم ہے مشرکوں اور کافروں کے خلاف, وہاں مشرک اور کافر جنرل ہیں, وہاں تخصیص نہیں ہے. کیوں؟ اچھا جی, میں اس طرح نہیں دیکھتا. آپ نے جو پڑھی ہے نا 29ویں آیت, آپ جو دیکھنا ہے وہ دیکھتے ہی نہیں. سارے کام دیکھتے ہیں, ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ. نہیں سچ والا جی, آپ اپنا پہلو بیان کر رہے ہیں, مجھے میرا پہلو بیان کرنا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے میرا اشکال پیش کر رہا ہوں. ساحل بھائی آ رہی ہے. سچ والا جی آپ اچھا ایک منٹ. ہاں سچ والا جی, میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں شاید بھائی کے سمجھ میں آ جائے. اصل میں وہ سمجھے ہی نہیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے.
اور یہ ویلڈ بہت بہت زیادہ ویلڈ آپ کا پوائنٹ ہے. تو میں اس کو ایک سمجھا دیتا ہوں تاکہ عباس بھائی کے سمجھ میں آئے پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ مثال پہ دو مسلم لوگوں نے حملہ، اب یہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی آواز اتھارٹی کٹ رہی ہے ساحل بھائی، آپ کی آواز کلیئر نہیں یہ آ رہی. کہے کہ ساحل بھائی واپس بولے، بیچ میں نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا. ساحل بھائی کی آواز کلیئر نہیں ہے. ہلو، ہاں آج ساحل کے انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم ہے یار. اچھا میری آواز آ رہی آج ہے؟ بہت کام کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن نیٹ ستا رہا ہے. جی 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 ابھی محمد بھی سلمان صاحب تشریف لائے ہیں. جی جی محترم. جی اب آ جی رہی میں ہے لیکن سن ابھی کے نہیں. سیکھ رہا تھا. ہاں اچھا میں آج کیا ہو فٹافٹ گیا مثال ساحل کی رکھ آواز دوں نہیں آ رہی، مجھے تاکہ بھی نہیں آ رہی. اس سے ہاں پہلے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں بات کر دو ساحل، آپ بولیے. اچھا جی ابھی آ رہی ہے تو فٹافٹ ہاں بولیے میں بولیے. فٹافٹ جی مثال رکھ بولیے. دیتا ہوں تاکہ میں جو امپورٹنٹ بولنا چاہ رہا ہوں. ہاں دیکھیں، مثال ابھی بھی کے نہیں آ طور رہی. پہ اگر دو مسلم ٹیررسٹ ہے، وہ جا کر کدھر حملہ کر دیتے ہیں. ہاں بولے اب بولے. بھی نہیں آ رہی ہے. جی جی ہاں بولیے. نہیں آ رہی ہے. مسلم ہاں بولیے ٹیررسٹ بولیے حملہ بولیے. کر دیتے ہیں، ہاں اس کے آگے بولیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں کہ آپ اپنی نہیں بات آ رہی ہے. کمپلیٹ کر دو، دو کمپلیٹ کر دو آپ. مسلم ٹیررسٹ اٹک ہے رہی ہے، نہیں اٹک رہی کدھر ہے. جا کے سلمان بھائی ان کی اپنی بات کمپلیٹ کرنے دو. جی 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 بولیے. ہاں مثال کے طور پہ دو مسلم ٹیررسٹ کدھر جا کے، ٹھیک ہے، نہیں کٹ رہی ہے ابھی بھی آواز. یعنی جو اتھارٹی ہے وہ بتاتی ہے کہ اکبر اور عثمان نے، عثمان ہے جا کے ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے. اچھا اس کے بعد اتھارٹی یہ حکم چلائے کہ مسلمانوں کو قتل کر دو جہاں پاؤ. سیم اسی وہی ہے، اور وہی سچ والا جی بتا رہے ہیں کہ جو ٹریٹ بات ہوئی وہاں کے لیے کہ تھی یہ مشرکوں نے، لیکن جب قتل کا حکم دیا تو عام ہو گیا کہ جہاں مشرکوں کو پاؤ وہاں مار دو. یہ مثال اسی طرح ہے کہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک کرے اور اتھارٹی فرمان جاری کر دے کہ جہاں مسلمانوں کو پاؤ وہاں ان کو قتل کر دو. یہ میری جی بات جی آ میں گئی سچ والا جی اور امیر؟ سمجھ جی ہاں سمجھ ہم گیا آپ سمجھ کی گئے بات، آپ کا پوائنٹ جو ہے. سمجھ گیا ہاں آپ کی بات. اب عباس بھائی بھی مجھے سمجھ گئے. جی مجھے ذرا تحمل سے جواب دینے دیں. یہ دو ڈفرنٹ آیتیں ہیں، ایک 29 ہے سورہ توبہ کی، اور ایک ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اور سیاق و سباق کے ساتھ 7 تک جاتی ہے. تو جو 29 ہے اس میں اگر آپ پوری آیت پڑھیں تو اینڈ آف دا ڈے وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ جزیہ دے دیں تو دیٹس اٹ. اگر وہ جزیہ دیں تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ شروع ایسی ہوئی ہے کہ ان کو قتل کر دو ارے سوائے ان کے کہ جو جزیہ جنرلائز دے کیا دیں. ہے نا بھیا، جی جنرلائز کیا نا کہ سارے مشرکوں کو، سارے ان کو یہاں ہم جنرلائزیشن کی بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی. ہمارا جزیہ اصل دینے اور سوال تو بس جنرلائزیشن پہ ہے. جی سمجھ گیا آپ کی جس بات. طرح سے قرآن کا لکھنے والا کافروں اور مشرکوں کو جنرلائز کرتا ہے قتل کے معاملے میں، جہاں کہیں وہ جس آیت میں قتل کا حکم دے رہا ہے سورہ توبہ میں، کافروں اور مشرکوں کو جنرلائز کر رہا. ٹھیک ہے سچ وہ والا یہ جی. نہیں کر میں رہا کہ جو ہے کافروں یا مشرکوں میں سے وہ لوگ جو مجرم ہیں ان کو قتل کرو، ایسا نہیں کر رہا. وہ آپ سن لوگ جو لینا میری بات. تمہارے خلاف جو ہے یعنی کوئی کاروائی کی ہے ان کو قتل کرا، ایسا نہیں کہہ رہا. جس آیت میں بھی پرٹیکولرلی قتل کا حکم ہے وہاں مشرک اور کافر جنرل ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ شاید میرے خیال سے سلمان صاحب میری بات سمجھ گئے ہیں. یہ اگر آپ کچھ کون سی ایڈ آیت کی کرنا بات کر چاہیں رہے ہیں؟ ہم دو ڈفرنٹ آیتوں کی بات کر رہے ہیں. کس آیت کی پرٹیکولر بات میرے کر رہے ہیں؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جملے یہ جو ہے 5ویں آیت ہیں 5ویں اور جو ہے جی 29ویں آیت ہیں. اور یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ بھی جو ہے یہ بھی آیت سورہ توبہ کی ہے. ٹھیک ہے جی. میں اس کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. جو 29ویں آیت ہے سورہ توبہ کی، وہ آیت آپ جی کہہ رہی ہے یہ کفار کے بارے میں، سوری یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں. اور اگر ان کو کہاں قتل کر یہودی دو، عیسائی نہیں ہے وہاں پر سمجھا. یہ ایسی ہے. وہاں ان لوگوں کو سیاق و وہ سباق پڑھ لوگ لیں نا جنہیں آپ. کتاب دی گئی. میرے دیکھیں بھائی جی سیاق و سباق میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، بات ختم. جو ٹھیک کوئی ہے بھی نا. تھے ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ کفار مکہ نہیں تھے نا. ٹھیک ہے، وہ ارے کفار میرے مکہ بھائی نہیں تھے. جو تو بھی تھے ہوں گے، جو بھی تھے ہوں گے، یہ جو ہے اگر یہ کرائیٹیریا جس کسی پر بھی فٹ بیٹھے گا یہ آیت اس پر لاگو ہوگی. ٹھیک ہے لاگو ہوگی. تو جی آیت کا آخر جی کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں تک کہ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن بھائی یہ آیت کہہ کتاب رہی ہے یہ آیت ویلڈ شروع کرو. ہو رہی ہے قتال سے.
جی سچوالا جی میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر پا رہا, میسج یہ ہائیلائٹ پرابلم ہے. ہاں بولیے بولیے اب مجھے یا کبھی کوئی بھائی بولتا ہے کبھی کوئی میرا بھائی بول میسج دیتا ہے, مجھے ہائیلائٹ کرو کمپلیٹ کرنے اگر دیں میری یہ بات, آواز آ رہی ہے تو. یہ بہت ضروری ہے. کرتا ہوں. اچھا میری بات کمپلیٹ ہونے میرا دیں میسج پلیز, مجھے ہائیلائٹ صرف 1 کرو. منٹ دے دیں. اچھا بات یہ ہے, ساحل بھائی ذرا خاموش ہو جائیں. تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان سے لڑو, ان سے جھگڑا کرو, ان سے قتل کرو, نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں جنہیں کتاب دی گئی ہیں, یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. یہ ختم ہو رہی ہے بات, یہ ہو رہی ہے اگر انہوں نے جزیہ ادا کر دیا ہے تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اور وہ جزیہ یہ ہے کہ وہ جزیہ اگر نہیں پے کر رہے تو کیوں پے نہیں کر رہے, وہ ہوگا سائن آف ریبیلین اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو اگر کوئی سائن ایسا دے کہ ریبیلین اگینسٹ دا اسٹیٹ, دین یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دیم. اگر وہ جزیہ دے رہے ہیں تو نو پرابلم. جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے اس کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ قتل کرو, ان کو مارو, سوائے ان کے کہ جو تمہارے ساتھ صحیح ہیں تم ان کے ساتھ صحیح رہو. تو جو بھی صحیح ہیں وہ بھی جنرل, نہیں اس آیت میں کہاں ہے, سوائے اس کے کہاں ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. کہ سورہ توبہ کی 9 آیت نمبر 7, سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 میں وہ پڑھیں آپ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 7, جس آیت میں قتل کا حکم ہے اس میں مشرکوں کو جو ہے مستثنا کیسے کہا گیا؟ اس میں کون سا لفظ ہے جو یہ کہا جائے کہ مشرکوں میں سے وہ لوگ جو تمہارے خلاف کارروائی کرتے ہیں ان کو قتل کرو؟ نہیں ہے. اسی لیے تو اس آیت کو آیت السیف کہا گیا ہے نا مسلم علماء کے نزدیک. یہ آیت تلوار والی آیت کہلاتی ہے, تلوار والی آیت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اسلام نے تو نہیں کہا, وہ مسلمانوں نے کہا ہے. مسلمان ارے میرے بھائی, میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, یہ سارا کیا دھرا مسلمانوں ہی کا تو ہے نا. قرآن کو جتنا انہوں نے سمجھا اور ہم پر تھوپا, میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں. کیونکہ یہ لوگ جتنا کچھ بھی کہتے ہیں قرآن کی انہی آیتوں سے جو بات نکلتی ہے اسی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. سچولا جی آپ بھی مسلمان تھے, بڑے علم والے مسلمان تھے, کیا آپ جب اسلام مسلمان تھے آپ لوگوں کو فالو کرتے تھے یا قرآن اور سنت کو فالو کرتے تھے؟ نہیں میرے بھائی, ظاہر بات ہے لوگوں کو بھی کرنا. دیکھیں کہ جو ہے جو لوگ جو اپنے آپ کو مفتی یا عالم کہتے ہیں, جو تفسیر لکھتے ہیں, جو ترجمہ لکھتے ہیں, آپ بھی تو ترجموں کے سہارے چل رہے ہیں نا. کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے متن میں کیا لکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بالکل. اگر آپ, میں تحقیق کرنا چاہوں, نہیں آپ بتائیے. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں کہ آپ بھی ترجموں ہی کے تو سہارے چل رہے ہیں نا آج تک اسی سہارے پہ چل رہے ہیں آپ. نہیں ایسی بات نہیں ہے, جو بات کوئی آپ ترجمہ کو چھوڑ دیں, آپ صرف قرآن کو لے کے بیٹھیں, قرآن کا مطلب سامنے رکھیں, اب ہم دونوں بات کریں گے. اچھا تو ہم سچ والا جی, قرآن آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ڈس ایگری کرنے کا لوگوں کے ساتھ؟ میرے بھائی میں یہی تو, میرا سوال اصل میں وہ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. میرا جو اشکال تھا یہ مشرکوں اور کافروں کے حوالے سے, جہاں جہاں قرآن کا لکھنے والا یہ بتاتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے خلاف قتل کا حکم ہے, اس آیت میں کافروں اور مشرکوں کو تخصیص کے ساتھ نہیں پیش کیا گیا بلکہ جنرلائز کیا گیا. میں نے یہ کہا نہیں, وہ پھر آپ آیت کو نہ لیں, آپ پھر خالی آیت کو نہ لیں. ایک آیت کو ایک آیت کو نہ لیں. دیکھیں جو آیتیں پھر آپ کہیں اس میں قتل کا حکم نہیں ہے. میں پرٹیکولرلی اس آیت کی بات کر رہا ہوں جس میں قتل کا حکم ہے. ہاں تو سیاق و سباق پڑھے نا, خالی ایک آیت کو نکال کے نہ پڑھیں. سیاق و سباق اس میں قتل نہیں ہے نا. سیاق و سباق, میں جس آیت کی بات, ارے میرے بھائی میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے والی آیتوں میں وہ جو ہے جو تخصیص ہے, میں تخصیص کی بات جو کر رہے ہیں وہ اس میں قتل نہیں ہے. جہاں تعمیم ہو گئی وہاں قتل ہے. کیوں؟ میں کچھ ساحل بھائی کمنٹ شو نہیں ہو رہا, واپس ڈالنا. جی آپ سوال کر رہے ہیں, میرا خیال ہے آپ ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 5ویں آیت کہہ رہی ہے قتل کرو, 6ویں آیت کہہ رہی ہے ان سے برتاؤ اچھا کرو, 7ویں آیت کہہ رہی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ صحیح ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ صحیح رہو. تو قتل والی بات ختم ہو گئی نا. وہ نہیں آپ ایک ایک آیت پیش کریں پھر آپ اپنی بات پیش کریں, میں سمجھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, عباس صاحب 5ویں آیت نکالیے. چلے میں آپ کی بات کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چلے اگر مجھے موقع دیں, کوئی مسئلہ پلیز. ویسے میں خیر دوسرے ٹاپک پہ بات کرنے آیا تھا, بٹ چلے کوشش کر لیتا ہوں. جو ساحل کی مثال سے شروع کریں, ساحل نے بولا ہے کہ اگر جنرلی بول دو کہ سب مسلمانوں کو مارو کیونکہ 2 آتنکوادی ہیں, تو اگر آپ ایسے بولو گے تو سبھی کو مارا جائے گا, تخصیص نہیں ہوگی. سجوالا صاحب بول رہے ہیں کہ جب قتل کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہاں تخصیص ہونی چاہیے.
اصل میں جو میں آیتیں دیکھ رہا ہوں، جیسے آیت نمبر 5 ہے جس میں بولا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے، سورۃ توبہ آیت نمبر 5، ٹھیک، اور میں عربی میں پڑھ کے بتاؤں اس کو؟ جی ٹھیک پڑھیے. ٹھیک، تو میں ایک منٹ کھول لیتا ہوں اپنے قرآن.com پہ آیت نمبر، سورۃ توبہ آیت نمبر. سلمان بھائی اسکرین پہ ہے، اسکرین پر بھی ہے، دیکھیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. ٹھیک ہے، آیت نمبر 5. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 4 سیکرٹ مہینے جو ہیں وہ گزر جائیں تو جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کر دو، ٹھیک ہے، یعنی جن کو پاؤ یہاں مشرکین سے مراد سارے کے سارے، اور ان نہیں کو یہاں پر مشرکین لفظ آیا ہے کلیئر، بالکل کلیئر ہے. ہاں مشرکین لکھا ہوا کہا گیا ہے، ہے، مشرکین اینڈ کو ٹیک جو ہے دیم، جہاں ان کو کہیں وہ پاؤ ان کو کیپٹیو بنا لو، ان کو پکڑ لو، ٹھیک ہے، اور ان کی گھات میں بیٹھے رہو. بٹ نیچے کریں اسکرین کو، بٹ اس کے نیچے اور میں پڑھوں، لیکن اگر وہ توبہ کریں تو پھر اور نماز قائم کر لیں، بیسیکلی مسلمان ہو جائیں تو چھوڑ دو. تو یہ بھی ایکسیپشن ہے، بٹ کوئی ایسا مطلب لڑائی تو ہوگی نہیں، ہوں گے مسلمان تو لڑائی ہوگی. اگلی آیت کو کھولیں تو یہاں جنرل حکم ہے، کوئی فرق نہیں کیا گیا قتل والی. اس میں دوسری آیت ہے، اس میں یہ بولا گیا کہ ان مشرکینوں میں سے، جہاں لکھا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو یہاں من کے یہاں پر تخصیص ہے، میں یہ کہنا چاہ یہاں رہا پہ ہوں تخصیص ہے. اب یہاں جہاں تخصیص ہے کہیں تو قتل کا حکم وہاں پر جو ہے تخصیص آ گئی. میں یہی تو بات نقطہ سمجھ بتانا گیا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اوکے، لیکن اب یہ میرا نقطہ، پوائنٹ سمجھے آپ؟ ہاں میں آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا، لیکن اس تخصیص کو لے لیں اگر ہم، کہ اگر ان مشرکین میں سے جو کہ تخصیص ہو رہی ہے، پہلے تو مارنے کا جنرل حکم ہے سیدھا، اب تخصیص ہو رہی ہے اسی کے بعد فوراً بعد کہ انہی مشرکین میں سے اگر کوئی تمہاری پروٹیکشن مانگے، ٹھیک ہے، تو ان کو پروٹیکشن دو، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں، ٹھیک ہے، اور انہیں ایک سیف جگہ پہنچاؤ. آخر بات بہت ضروری ہے، وہ صرف اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو علم نہیں ہے. تو بات یہ کہ یہ سارے لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا ان مشرکینوں میں سے جن مشرکینوں کو یہ معاہدے توڑنے والا جو معاملہ ہے اس کا، جن لوگوں کو ایسا مطلب نہیں ہے کوئی، جس سے کوئی علم نہیں ہے، قوم لا یعلمون، تو ان کو سب کو مستثنیٰ کر دیا. تو اگر ہم حکم دیتے ہیں کہ بھائی سب مسلمانوں کو مارو، لیکن جو تم پروٹیکشن سیکھ کریں، اور جن کو علم نہیں ہے ان کو سیف جگہ پہنچا دو، تو کام ہمارا نہیں، پرپس علم سرو نہیں ہو ہے تو جائے گا. ظاہر سچ والے بات ہے، صاحب، مشرکوں کے بارے میں دیکھیے، قرآن کا سچ والے لکھنے صاحب والا پرپس تو سرو ہو جائے گا، مشرکوں مطلب کو نجس بھی جنرلائز نہیں کہتا ہو ہے، سکتا ہے. مشرکوں کو ناپاک کہتا ہے، وہ مشرکوں کو ٹھیک ہے، وہ ایک ظالم الگ کہتا سوال ہے، ہے، وہ الگ مشرکوں کو سوال ہے. لا یعلمون کہتا ہے. ظاہر بات ہے، نہیں، یہ قرآن کا لکھنے والے کے نزدیک مشرکین بڑے انتہائی دشمن ہیں، وہ دشمن کے خلاف تو ایسے الفاظ استعمال کرے گا، سیدھی سی بات ہے. نہیں ابھی کیونکہ آپ یہ سوال کر رہے تھے بھائی تو میں پروٹیکشن کی مانگ نہیں کروں تو مجھے تو مارا جائے گا نا. نہیں پروٹیکشن میں ہاں بولیں مجھے تو نا، تو پروٹیکشن دیکھو دو چیزیں ساحل بھائی، آپ پروٹیکشن کی مانگ نہیں کریں گے، آپ میں جنگ کریں گے، آپ جنگ پروٹیکشن کریں گے تو مارے کی جائیں گے. مانگ نہیں تو مجھ جائے گا نا، مجھے اگر جنگ بھی موقع نہیں ہی کر نہیں رہا، ملے کیا مانگ پروٹیکشن کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مطلب تو کوئی گیا مسئلہ نا نہیں بھائی. ہے. کوئی ساحل بھائی بتائیں، مطلب آپ پروٹیکشن کی مانگ نہیں کر رہے تو پھر اچھا کس امیت میرا کیٹیگری میں لے میسج کر رہے ہیں؟ پلیز کرو. آپ کی آواز ساحل بھائی کٹ رہی ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروٹیکشن کی مانگ میسج نہیں ہے کر کہاں رہے. پہ ساحل بھائی؟ واپس ڈالیے کمنٹ، شو ہی نہیں ہو رہا آپ کا کمنٹ. میں نے بھیجا ہے آپ کو، کس پہ؟ ڈسکارڈ پہ بھیجا ہوں، میسنجر پہ بھی بھیجا ہوں آپ کو، پلیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ. اچھا میں ادھر ڈھونڈ رہا ہوں. اوکے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد پرپس سرو 7ویں ہو رہا آیت ہے، پہ آئیے. جی پرپس سرو ہو رہا ہے، اگر وہ بعد میں بھی آ رہی ہے، اور اس سے لا یعلمون کر کے سب کو مستثنیٰ کر دیا کہ. اچھا میں کچھ اور پوچھنے آیا تھا. خیر عباس صاحب، ہو سکتا ہے میں نے آپ کی بات پہنچا دی ہو. جی میں چاہ رہا تھا آپ ورس نمبر 7 بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں 6 میں ہی کام ہو گیا، ٹھیک ہے، 7 کی پڑھیے ضرورت نہیں ورس پڑی. نمبر 7 پڑھیے، آپ پڑھیے جی، دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہے. سلمان بھائی پڑھیں ذرا. وہ اسکرین پہ دکھا دیں ورنہ میں اپنی اسکرین پہ پڑھ لیتا ہوں. کون سا؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. یعنی ہر آیت سے پہلے یہ جو ہے اللہ کا کچھ بھی ایک دم چھلا لگا کر یہ کہہ دینا تو جو ہے وہ آیت یہاں پر اینڈ ہو رہی ہے. چلے ٹھیک ہے، اس میں کیا لکھا ہے بتائیے، آپ بتائیے. اور اللہ سے کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے یا اللہ کے نبی سے مشرکین کا، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہوم یہ میڈ اے ٹریٹی ایٹ انوائبل پلیس آف ورشپ. ابھی انگلش بڑی خطرناک لکھی، کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کر دے بھائی. عباس صاحب آپ ہی کر دیں. بھائی ٹرانسلیٹ اس لیے نہیں کر سکتے چونکہ یہ بات جو ہے جلیبی ہے، اس لیے یہاں پر ایک مشکل لفظ کو ڈال دیا گیا ٹرانسلیٹر کی طرف. میں اردو کی، ارے سجوالہ صاحب آپ موجود ہیں تو آپ بتا دیں، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ظاہر بات ہے، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں کہ یہ مشرکین کا معاہدہ یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ مشرکین انسان نہیں ہے؟ انسان نہیں ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین کو انسان نہیں سمجھتے.
نہیں وہ اصل میں اسی इसलिए آیت वो میں اگر उसको देखें नहीं सजवाला साहब वो तो वो काबिल में नहीं मुआहदे कहते ना अभी जी हाँ जी सजवाला साहब मैं आपकी बात देखें समझ वो गया लेकिन कुरान मुआहदे वालों के ना होने की नजदीक जो वजह है सजवाला मुशरिकीन साहब तो वो ये नदी है से नापाक है जी, वो ठीक है उनको तो अपने अपने बराबर नहीं समझते ना। उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी फिलहाल जो आप जिस आयत का हम जिक्र कर आयत रहे को हैं उसमें आयत को एक पूरा मिनट पढ़ ना। लें फिर आप समझ जाएंगे। हाँ तो वो उसमें आयत बस कह रही ये है कि उनसे वो मुआहदा हो उनसे सकता इसलिए है। नहीं हो सकता क्योंकि वो मुआहदे की पासदारी में स्ट्रेट नहीं है उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली तो वो रीजन है उसमें सजवाला सिवाय ये कौन कह रहा है कि स्टेट नहीं है? ये तो जाहिर अल्लाह बात ताला कुरान कहता का लिखने वाला कह रहा है ना। है। हाँ तो ठीक है भाई सजवाला उनकी साहब कह तरफ रहे से हैं क्या स्ट्रेट जो है है ठीक मतलब है तो कोई मसला नहीं नहीं काउंटर आर्गुमेंट क्या है? मुशरिकीन कुछ और कहते होंगे। ये सारी बातें वन साइडेड है। कुरान के चलिए लिखने कोई वाले बस मुशरिकीन के हाँ बारे में वन साइडेड बात कर रहे हैं। भाई मुशरिकीन की बातें कहाँ यहाँ आई बताइए? देखिए जी बहुत उनका जरूरी है काउंटर कि आर्गुमेंट कहाँ है? तो कहाँ है? अब ये हाँ सही में बात सही है आपकी। अब चलें अगर आप कुरान को कोई इस तरह से आयत देखेगा का बोलेगा वन साइडेड बात कहेगा लेकिन सलमान न्यूट्रल भाई हिस्ट्री देख लें अरब के बारे में तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव चीज मिल तो जाए सारे मुशरिकीन मोमिनीन कुरान की वन साइडेड बात लेकर सारी दुनिया में दंदनाते फिरते हैं। भाई मुशरिकीन की तरफ से कौन सी बात हम तक पहुंची जो उनकी उन्होंने क्या कहा है? इसका मतलब कुरान का लिखने वाला मुशरिकीन को गोया इंसान ही नहीं समझ रहा। सारी बातें वन नहीं साइडेड ऐसी कर रहा बात नहीं है। है और हमारी जो सचवाला है जो जी भाई कहते हैं नहीं भाई मुशरिकीन तो नो कुछ भी जीरो है और कुरान का लिखने वाला 100% है। ये सारा की बात सामने आती है। सचवाला जी इस आयत को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मुझे कंप्लीट करने दें फिर आप तो समझ जाएंगे कंप्लीट बात। कीजिए ना भाई, आप जी कौन रोका अच्छा है? आप बीच में रुक गए हैं। मैं आयत को दोबारा से शुरू करता हूँ। कंप्लीट करने दें मुझे। मुश्रिकों के लिए अहद अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कैसे रह सकता है सिवाय इनके जिनसे तुमने अहद व पैमान मस्जिद हराम के पास किया है। जब तक वो लोग तुमसे मुआहिदा निभाएं तुम भी इनसे वफादारी करो और अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है। तो ये आयत हमें साफ साफ कह रही है बिल्कुल जब तक वो तुम लोगों के साथ सीधे हैं मुआहिदे में तो तुम भी उनके साथ सीधे रहो मुआहिदे में। और जब तक मुआहिदा है तो कत्ल का तो सवाल ही पैदा नहीं हो भाई सकता। इसमें कत्ल का हुक्म? अरे भाई ये आप कह रहे हैं, कुरान का लिखने वाला नहीं कह रहा ना। कुरान का लिखने वाला अपने कत्ल के मामले में चाहे कुछ और दूसरी बातों में बड़ा एम्बिगियस हो लेकिन कत्ल के मामले में बड़ा क्लियर है। वो क्लियर एकदम। जहां कहीं मुशरिक और काफिर की बात आती है कुरान का लिखने वाला जनरलाइज कहकर जो है उसको अच्छा मेरी आवाज अभी आ रही देता है है सचवाला जी? जी मेरी आवाज आ रही मैं है? तो और कुछ नहीं कह सकता। आप अगर नहीं समझना चाह रहे तो मैं क्या कह सकता? हाँ एक मिनट अब्बास नहीं भाई भाई जाहिर बात है आप समझाना भी तो नहीं चाह रहे ना। आप समझा ही नहीं सकते। मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं एक मिनट कि सियाको यार मेरी आवाज आ रही है कर क्या? दिया कि कोई एक आयत पेश करें इसमें कत्ल के हुक्म के वालों के साथ मुशरिकीन और काफिरों को जो है तखसीस की गई है, उनको मुस्तस्ना सचवाला करार जी दिया गया है। इन चार पांच आयतों को आप इकट्ठा लेके पढ़ेंगे। इकट्ठा अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। अच्छा एक मिनट अब्बास भाई रुको जरा जी। हाँ अब्बास भाई रुको जी। मेरी मिसाल सुन लो। मिसाल कमेंट में भी मेंशन है कि 2 मुस्लिम टेररिस्ट अकबर और असलम कहीं जाकर बॉम्ब फोड़ते हैं, ठीक है, टेररिस्ट अटैक करते हैं और लोगों को मारते हैं और गवर्नमेंट ये फरमान नाजिल कर दे कि जहां मुसलमानों को पाओ कत्ल कर दो। यही सेम तरीका कुरान के लिखने वाले ने यहाँ पे यूज किया है। अच्छा इसके बाद जो सलमान भाई ने जो दूसरी आयत का हवाला दिया कि इसमें से जो इनमें से जो प्रोटेक्शन मांगे उनको छोड़ दो, तो अब यही बात हो गई ना कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और लोग जो जाके हैं वो जहां जहां मुसलमान मिल रहे हैं उनको मार रहे हैं। अच्छा उसमें से कोई अगर बोलेगा यार मैंने नहीं किया था, मुझे इस बारे में नहीं पता, तब जाके उनकी जान छूटेगी। ये चीज आपको सचवाला जी पूछ रहे हैं कि ये कैसे अल्लाह का तरीका है बात अपनी रखने का। बिल्कुल बेढंगी सी बात। साहिल भाई बात समझ में आ गई? मैं समझ गया आपकी बात। अगर तो सिर्फ कुरान ने सूरह तौबा की आयत नंबर 5 नाजिल की होती और 4 या 6 और 7 नाजिल की होती तो फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब वो कुरान की 4 आयतें 7 आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि जब तक वो ही मुशरिक उन्हीं मुशरिकों में से जो लोग तुम लोगों के साथ सीधे हैं नहीं है ना, उनके खिलाफ कोई नहीं है, तुम भी उनके साथ सीधे रहो। भाई समझे? यहाँ मारने का तो हुक्म हो जाने के बाद आप दोबारा जो मर चुके हैं उनका क्या करेंगे भाई अकबर और असलम के साथ साथ मिसाल के तौर पर सुल्तान और फारूक को भी मार डाले। बाद में लोगों को पता चला अरे यार जो है नहीं असल में हुक्म ऐसा नहीं था ऐसा था, तब ये फारूक और जो सुल्तान मर गए उनका क्या होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ये तो आप ये समझ रहे हैं कि आयत नंबर 5 वाला जो बेढंगा है, देखें कि या तो फिर आयत नंबर 5 की जरूरत ही नहीं थी। अगर कुरान का लिखने वाला इतना दूध का धुला है तो आयत नंबर 5 की जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ सारी बातें मीठी मीठी करता। ये 5 की आयत नंबर 5 की क्या जरूरत है? कत्ल का हुक्म दिया गया, जब कत्ल का हुक्म दिया गया तभी साफ कहना चाहिए था कि सिर्फ अकबर
اور اسلم کو ہی مارنا ہے. وہاں پہ میں جنرل دراصل یہ پوچھنا چاہ مسلمانوں رہا کو ہوں آپ مارنا سے، نہیں یہ کہنا ہے میرا چاہیے تھا. ایکچوئل سوال. جی یہ ہے میرا اصل سوال. اس کا آپ میں نے یہ ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. مجھے لگ رہا ہے یہ لمبا اس پہ ٹاپک کھنچ جائے گا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال ہے ابھی سچ والا صاحب نے پوچھا، اس میں اگرچہ وہ قرآن کی ان دونوں آیتوں میں 1-2 سال کا فرق اگر ثابت کر دیں تو آپ کی بات صحیح ہے، اگرچہ نہیں ثابت کر سکتے تو ثابت غلط. میں کہہ رہا ہوں آپ ہفتے کا فرق ثابت کر دیں، 1-2 سال کی کیا، قرآن ہفتے سے کا کریں، فرق قرآن ثابت سے، کر دیں. حدیث سے نہیں نہ تاریخ سے، میرے بھائی صرف میں قرآن سے. یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، جس وقت ابھی دیکھیں کہ یہ فرق بھی خود قرآن کے مطابق کیسے ثابت ہوگا، کیونکہ قرآن میں تو جو ہے کنٹینیویشن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ خود آپ کے علماء اس آیت کو پرٹیکولرلی آیت السیف کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں بتائیے؟ اچھا سچ والا جی، کیونکہ ان یہ کے جو سلمان نزدیک بھائی اس آیت کے بعد یا اس آیت کے بعد اس سے پہلی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ اچھا اب سچ تلوار والا آ جی، گئی ہے. لیکن اب سچ والا جو ہے صاحب بات کیا اب فیصلہ سلمان تلوار کا بھائی منسوخ تو نہیں مانتے ہوں گے، آپ کیا منسوخ کیا تو نہیں سلمان مانتے بھائی گے یہ سچ والا صاحب. ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ میں جتنی ماننے کی آیتیں بات نہیں اتری ہیں کرتا، وہ میں ایک یہی تو ساتھ کہنا اتری چاہ رہا ہے؟ ہوں، یہی تو دنگا فساد کا اصل جڑ ہے نا. یہ آیت ہی تو فساد کا جڑ ہے. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو شاید جو ہے قرآن ذرا نسبتاً ٹھیک ہوتا، نہیں ایسا نہیں ہے، پھر آپ بھی نے بہتر ہوتا. نہیں، میرا خیال ہے ارے سورہ میرے انفال بھائی کی جو بھی ہے بہت کہ ساری آیتیں ہیں مومنین کا جو یہی بھی تو پرابلم مسئلہ ہے. ہے سچ کہ والا وہ جی، چونکہ قرآن میں جو ہے سب کچھ اچھا ہے، بالکل جو ہے دودھ کا دھلا ہے، اس میں نہ تو ایک مکھی ہے نہ ایک مچھر ہے، بالکل پرفیکٹ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ارے بھائی ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں مکھیاں گری ہیں، سلمان بھائی مکھیاں ہیں. سچ والا جی، کیا سائنٹسٹ اللہ مدد کو کرے. اپنی بات رکھنا بھی نہیں آتی ڈھنگ سے؟ نہیں، آپ لوگ غصہ ہو رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ نہیں کنٹینیوٹی نہیں، میں آیت غصے دی ہوئی ہے، نہیں یہی غصے ثبوت نہیں. ہے کہ یہ لگاتار باتیں. اب باقی اگر آپ اس میں وقفہ سلمان ثابت کرنا بھائی چاہ رہے ہیں. ہاں بولیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آپ کو کلیئر آواز آ رہی آ ہے رہی ہے. سہیل صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو اپنی بات جو ہے ڈھنگ سے رکھنا بھی نہیں آتا کہ اتنی ایمبیگوٹی ہے. صاف صاف نہیں کہہ دیتا نا کہ وہاں پہ جب قتل کا حکم دیا گیا کہ جہاں پاؤں قتل کرو، تو وہاں پہ اسپیسیفکلی مینشن کر دیتا اس آیت میں کہ صرف ان کیونکہ اس مشرکوں آیت کو میں کیا قتل ہوتا کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں ساحل سلمان بھائی، صاحب یہ صرف ایک لفظ کا اضافہ کرنا تھا. دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. من اگر آ جاتا ایک لفظ تو یہ آیت کام کی ہو جاتی، اور وہ میں یہ آپ کی بات سمجھ آیت گیا. السیف نہیں کہلاتی. یہ آیت السیف کیوں کہلائی؟ کہ اس میں صرف تلوار ہے، ہاں صرف وہ تلوار ہے تلوار اور ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل ہاں وہ تو ہم بھائی مانتے ہیں دیکھیں، اس میں. آیت السیف صرف ایک آیت کو کہا گیا، پوری سورہ توبہ کو آیت السیف نہیں کہا گیا، ہاں سورۃ السیف نہیں کہا گیا. کیوں؟ آیت نمبر 5 کو اس بولا لیے گیا. کہ اس آیت میں جو سختی ہے، اس سختی کے ہوتے ہوئے دوسری تمام آیتیں مان پڑ جاتی ہیں. آپ ہماری بات کو ذرا اس کو گہرائی سے سمجھے، ہم یہ ہاں کیوں میں کہہ رہے ہیں. آپ کی بات اس کو سمجھ رہا آیت میں ہوں. اس آیت نے زمین پر کتنا فساد پھیلایا ہے، کتنا دنگا اور فساد پھیلایا. آپ لوگ اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں میں آپ کی کس بات قدر سمجھ گیا. خون خرابہ کیا ہے اس آیت السیف نے. وہ ٹھیک ہے، آپ بھلے نہیں مانتے ہو، لیکن دنیا کی اکثریت اس کو آیت السیف کہتی ہے، مانتی بھی ہے اور منواتی بھی ہے. دنیا میں سارا قتل و قتال فساد اس آیت کی وجہ سے ہوا ہے. میں نے یہ کہا آپ اچھا سے. میرے خیال سے اگر آپ کے اللہ کو اس آیت میں جو ہے جنرلائزیشن اگر تھوڑا من سا. کا اضافہ کر دیتا تو کیا نہیں ایسا مطلب اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو جاتا؟ مطلب اگلی آیت میں مسئلہ ہو اگر جاتا. ارے تخصیص کر یار دی یہ تو جو وہ ہے تخصیص بیکار ہو گئی. آپ اس بتائیں. کا مطلب یہ تھوڑا ہے لگ رہا ہے. سلمان بھائی، نہیں مجھے سلمان تھوڑا بھائی اور لگ رہا ہے دیکھیے کہ illogical آپ ہے کا اللہ معذرت کے تو ساتھ. اتنی جو ہے باتیں کر رہا ہے، اتنی جو ہے بے یہ ڈھنگی بڑی باتیں کر گیا، illogical اور آپ کا مسلمان سوال جو ہے. ہے اس کی باتوں کو جو ہے پردہ ڈالتے ہیں. ارے بھائی جو ہے نہیں وہ میں بتاؤ نا. کون ہوتا ہوں، میں اپنی باتوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتا. میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر تو اگلی آیت یہی میں تو آئے تو کہنا اس میں چاہ کیا رہا ہوں کہ گناہ ہو گیا. اللہ بے ڈھنگ کی باتیں کرتا ہے اور مسلمان ڈھنگ کی وہ آپ باتیں کو کرنے کا اوپینین ہے. کرتے ہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو اوپینین ہے اور لوگوں کو ہو اگر سکتا ہے. من کا اضافہ ہو جاتا، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں اگلی جہاں آیت میں اگر قتل کا سچ والا حکم سب ہے. تخصیص ہو گیا تو اس میں کیا میرے ایشو ہو بھائی گیا. نہیں ہے نا، تخصیص نہیں یا ہے وہ. ایھا النبی جی ہے جاہد تخصیص الکفار ہے. والمنافقین واغلظ علیہم کی جگہ اگر من آ جاتا، چلے اب یا ایھا النبی جاہدوا من الکافرین من الکفار والمنافقین، یہ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا ایسا. نہیں وہ اگلی آیت میں ہے. بات اگر ہے ختم. تو آپ پتہ بتائیے. نہیں کیوں آپ کیوں ایشو بنا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگلی آیت میں تخصیص ہے. نہیں میرے جناب عالی، آپ ایک ارے آیت نہیں لے سر، کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ ہے. کیوں کرتے ہیں بھی ایسا؟ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں میں نے تو نہیں کیا. ایک آیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک جملہ پورا ہو گیا. میں نے آپ سے کہا کہ جس آیت میں قتل کا حکم ہے پرٹیکولرلی، اس میں من نہیں ہے، اور جہاں قتل کا حکم نہیں ہے وہاں من آ رہا ہے. کیوں 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 ایسا ہے بتائیے.
اور آپ کا اللہ تو اتنا اتاولا ہے کہ سورہ توبہ جو ہے شروع ہو رہی ہے تو براءۃ من اللہ، جیسا کہ وہ جو ہے بے چین ہے جنگ کرنے کے لیے انہیں تو اور اس اگر کا رسول. سچ والا صاحب بے چینی ہوتی تو تخصیص 6 والی دینی نہیں تھی نا، جنرلی رہتا، کیا مسئلہ تھا؟ نہیں میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ بے چین ہے، اس سے وہ بھی پہلے وہ اپنے آپ 9-6 میں بھی نہیں دیتے. اپنے آپ کو نہیں میرے بھائی، اسی لیے تو اپنے آپ کو بری کر رہا ہے نا، براءۃ من اللہ ورسولہ. کیوں جی میں تو یہ سے نہیں، سمجھتا یہ ہوں ایز اے سورہ جو ہے مسلمان، اصل میں جو ہے پھر یہ مجھے تو یہ تھوڑا ہونا چاہیے تھا چلیں کہ آپ کا میرے اوپینین ہے کہ جی ایک ہی جملے میں کہنا تھا. قرآن خود ایک تفسیر ہے قرآن کی، سب سے بہتر تفسیر ارے قرآن بھائی کی کیا قرآن قرآن ہے. تفسیر ہے، ظاہر تو بات ہے. واہ اگر واہ آپ واہ واہ. اگر آپ آیتوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں گے تو پھر تو کوئی مطلب نکال لیں گے. بھائی ظلم اور فساد کی ڈیفینیشن تو اگر قرآن کی تفسیر ہے تو دیکھو بتائیے جو ہے بہانے مت بناؤ. ظلم اور جرم قرآن کی نظر میں کیا ہے، ذرا آپ بتا دیجیے، میں آپ کی بات قبول کر لوں گا. یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے ظلم انشاءاللہ العزیز کل آپ کا اس کو میں جواب دے دوں آپ گا. کس میں نے آپ سے بنیاد پہلے پہ کہہ کہا رہے ہیں کہ جو ہے قرآن تفسیر ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں ذرا بتائیے، کون سی بنیاد ہے؟ کم سے کم آپ یہ بات تو نہ کہیں نا، کیونکہ میں بھی قرآنست رہا ہوں بہت لمبے عرصے تک، مجھے پتا ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ قرآن خود تفسیر ہے. یہ اس سے بڑا جھوٹ اور دنیا میں کوئی نہیں ہے. قرآن کسی بھی طرح کی تفسیر نہیں ہے. خود یہ لنگڑا لولا جو ہے، یہ مطلب یہ باتیں کرتا ہے قرآن کا لکھنے والا، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مبین کتاب ہے، مفصل ہے، واضح ہے. یہ کتاب اس طرح کی دعوے کرتا ہے. قرآن بالکل تفسیر ہے، قرآن کی سب سے بہتر تفسیر ہے قرآن کی. میں نے آپ سے اتنا بنیادی سوال کیا، اس کی تو تفسیر آپ کو جی نہیں جی پتا. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مجرم اور ظالم کون سے بتائیے، ذرا آپ بتائیے کون سی تفسیر ہے مطلب بتائیے. اس کا تو میں نے آپ کو کہا، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تحقیق کر کے جواب دے دوں گا. لیکن بڑی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو ایک میں مثال دینے لگا نا. دوسرے ڈسکشن عباس بھائی جب تک آپ تحقیق کر کے نہیں آتے تب تک ریسٹ لے لیجئے نا. اتنے دیر میں آپ ہو سکتا ہے تحقیق کر کے آ جاتے. نو پرابلم. میں نے ویسے کہا ویسے میرے پاس اور مثال ایسی ہے جو میں دے سکتا ہوں کہ قرآن نے تفسیر کی ہے. کافی مثال دے دی آج. ٹھیک ہے، نو پرابلم. جو سوال کیا گیا ہے اس پہ آپ جواب لے کے آئے نا پہلے. بھئی پوری 6666 آیتیں ہیں، اوٹ پٹانگ باتیں جو بھری ہوئی ہے. سمجھو کیا کام کی 6666 آیتیں، سچ والا سب بڑا کیا کام کی بتائیے. آیتیں آپ کو کس نے کہا 6666 آیتیں ہیں؟ یہ آپ غلط ہیں. قرآن کا جو ہے جو جتنا میں نے جانا ہے میں وہ باتیں کرتا ہوں. میری باتوں کا رد کریں آپ، صرف ایمان کی باتیں نہ کریں میرے سامنے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کل اس کا جواب میں دے دوں گا ساحل بھائی اور میرے سچ والا جی. سامنے علم کی باتیں کریں، علم کی باتیں. میں آپ کی کس چیز کا سوال کریں گے ایمان کی باتیں نہیں بھائی، ایسا ہے کا نہیں، یہ موقع. باتیں میرے اوپر کی جائیں گی. اچھا عباس بھائی آپ تحقیق کر کے آؤ، کل پھر سے جوائن ہو جاؤ اور بتاؤ کہ ظلم اور فساد جو ہے وہ کفر اور شرک کے علاوہ اللہ نے کیا کیا چیز کو ظلم اور فساد بتایا. یہ ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کھول کے دیکھ رہے ہیں بس صاحب، شاید وہ مل جائے آپ کو جواب. بس آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 چلیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نہیں دیکھ لیں، ابھی اسکرین پہ کھول لیں گے. کوئی کھول لے ابھی. نہیں ہمارا سوال پہلے سمجھ جائے. ہاں سوال سمجھ گیا، فی الحال تو سمجھ گئے، بس اپنی سوال کرنے آیا تھا میں تو چلیں یہ الگ ٹاپک کھل گیا. سورہ نساء آیت نمبر 75 کھول لیتے. وہ اصل میں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ نہ کچھ. تو دیکھیں ہمارا سوال پہلے سمجھے آپ. دیکھیں آپ، مجھے پتا ہے آپ یہ آیت پیش کریں گے، مجھے پتا تھا، اسی لیے تو میں نے سوال کو دہرایا نا. کیونکہ میرے سوال کا جواب اس آیت میں نہیں ہے. میرے سوال کا جواب ہے ہی نہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے، ہمارے عباس بھائی سے یہ پوچھا تھا. وہ دوسرا سوال تھا کہ ظاہر بات ہے میرے سوال کا جواب چاہیے نا بھائی. آپ اپنی مرضی سے جو کہیں گے، جو میرے سوال کیا ہی نہیں. وہ اصل میں کسی نے بولا تھوڑی دیر پہلے کہ عورتوں بچوں کے لیے کہاں ہوتا ہے، تو میں نے بولا ارے میرے بھائی میں نے تو عورتوں مردوں کا پوچھا ہی نہیں ہے. میں آپ نے نہیں کسی نے پوچھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے نہیں پوچھا کسی. اچھا وہ تحقیق کر کے آنے دیجیے سچ والا جی. عباس بھائی کو تحقیق ہوم ورک کمپلیٹ کرنے دیجیے. سلمان بھائی کو جو سوال کرنا ہے ان کو کرنے دو. یہ ڈسکشن ورنہ ایسے چلتے رہے گا. ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گا. آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ تعالی. آپ ضرور تشریف لائیے اور پوری طرح سے تیاری کر کے آئیے تاکہ ہمارا اشکال دور ہو انشاءاللہ. اگر ہم غلط سمجھ رہے ہیں، اگر ہم جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں، تو شاید آپ کی جو ہے اس کوشش سے ہمیں جو ہے کچھ ہدایت کا نور جو ہے ہمیں مل جائے. نہیں سچ والا جی، آپ کا سوال بالکل معقول ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب آپ کو چاہیے اور ملے گا انشاءاللہ تعالی. میں پوری کوشش کر کے آپ کو کل جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں، آپ بات کریں. میں میوٹ کر دیتا ہوں، میں سن رہا ہوں. اور بھی لوگ ہیں. اوکے جی، اچھا ٹھیک ہے، اوکے چلیں. ہاں بولے سلمان بھائی.
ہم جو ہے ہاں، 2 وہ گھنٹے میں کہاں سے ہمیشہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ناممکن لگتا ہے بھائی، کیا کیا جائے. چلیں میں اب 5 سلمان 7 صاحب منٹ میں جیسے پیارے لوگ آ جاتے ہیں تو ہماری وہی کیا میں کہہ رہا ہوں، مجال تھوڑا کے جو ہے ہیٹ اپ ہو رہا تھا ہم ماحول. ختم کرنے کی بات کریں. 4-5 منٹ میں لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا. میں بھی کل کوئی صبح بات نہیں. 5:30 بج گیا تھا ہمیں اسٹریم کلوز کرنے کے لیے سچ والا جی، حالانکہ کلوز کرنا تھا چلے رات بھائی، کے 1 آپ کا بجے. تو ریکارڈ ہے بھائی، میں آپ کا ریکارڈ بریک نہیں کر سکتا. جی جی چلیے سلمان بھائی، جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، مطلب میں کیا، کیونکہ میں بھی پچھلی بار بھی اسٹریم پہ آیا تھا آپ کے، میں ایم ٹی کپ کر کے ذہن کر کے میں بھی قرآن کا الگ سے مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں لیکن ٹھیک ہے. اگین وہی پریشانی آ رہی ہے جو میں آپ سے بار بار پوچھتا ہوں، اور اسکالر سے بھی پوچھتا ہوں. آپ سے خاص طور سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ کم سے کم اگر میں کچھ کروں اس پہ تنقید سامنے آنی چاہیے. تو تنقید آپ کی طرف سے آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کریکشن کا ٹائم مل جائے. تو اس میں جیسے ابھی فی الحال 2-3 منٹ، ہاں، تو اس میں میرے پاس کچھ، ہم سورہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعات پڑھ رہے تھے، تو اس میں بہت سارے ایسے الفاظ آ رہے تھے جس میں اس کا کوئی معنی یہ عربی زبان میں نہیں ہے، اس کی روٹ ورڈ نہیں ملتا ہے. اب اس میں ہمیں کوئی آپشن نہیں ملا سوائے اس کے کہ ہم نقل کریں یا کہیں اور زبان میں تلاش کریں. تو اگین میں نے پوچھا چلیں سجوالہ صاحب نے بھی کیا ہوگا کچھ محنت، تو انہوں نے کبھی کیسے کی ہوگی، تو میں ان سے وقت نکال کے پوچھتا ہوں. تو اس لیے میں آیا، تو میں 1-2 ورڈز آپ کو بتا دیتا ہوں، آیت بھی بتا دیتا ہوں. تو اس میں جیسے اگر یا غلط لگتا ہے آپ کو، ورڈ ہی غلط لگتے ہیں، وہ بھی ایک اوپینین ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے اور اپنی جو ریسرچ کی بتا دیتا ہوں. جیسے سورہ 40 کی آیت نمبر 36 اور 37 ابھی فی الحال اسی سے پوچھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی بار آ کے پوچھ لیں گے. سورہ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں یا پھر میں ایسے ہی پڑھ دوں؟ آیت نمبر کیا بتائی آپ نے؟ سورہ 40 آیت نمبر 36. اچھا، 36 اور 37 دو بتا رہے ہیں. ہاں، 40 جو ہے سورہ ہے، اور آیت 36-37 ہے. ٹھیک ہے جی. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. جی ہاں، جیسے اب اس میں ایک اس پر آپ کا کیا سوال ہے؟ جی جیسے سرحا جو الفاظ ہے، تو اس کی کیا ابھی عربی میں معنی لکھے ہوئے تھے، لیکن کسی نے اگین قرآنی دوست ہمارے، تو انہوں نے بولا کہ شاید اس میں قرآن کا یہ لفظ ہی نہیں ہے سرحا. تو یہ بات مطلب ممکن ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں سرحا جو ہے قرآن میں، یا عربی میں، سوری قرآن کا لفظ ہے ایسا، قرآن کا لفظ نہیں ہے ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے. عربی کا لفظ نہیں ہے، عربی کا نہیں ہے سر. ہاں، اس معاملے میں سلمان صاحب میں آپ سے ایک بات یہ عرض کر دوں. دیکھیں قرآن میں چونکہ پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے قرآن لغت نہیں ہے، قرآن لسان ہے. جی لسان اور لغت میں فرق ہوتا ہے. لغت ایک باقاعدہ ایک یوں سمجھیے کہ وہ قواعد اور ضوابط سے گزرنے کے بعد میں وہ لغت بنتی ہے. آج کی تاریخ میں جو عربی بولی یا لکھی پڑھی جاتی ہے وہ لغت ہے، لیکن قرآن لغت نہیں ہے، قرآن لسان ہے. یہ نہیں، یہ صرف بولی ہے. اچھا، بولی میں کیا ہوتا ہے عام طور پر جو آس پاس کی جو اس علاقے کی جو ہے جہاں یہ بولی بولی جاتی ہے وہ الفاظ بھی اس بولی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں کئی ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں جو سریانی، آرامی اور جو ہے عبرانی زبان کے ہیں، بلکہ فارسی کے بھی الفاظ مل جاتے ہیں. تو یہ بھی دراصل یہ سریانی کا لفظ ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سریانی زبان میں، چونکہ سریانی باقاعدہ لغت ہے، جبکہ عربی جو قرآن کی جو عربی ہے وہ لغت نہیں ہے، وہ بولی ہے. اچھا، ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ جیسے آپ جو بات بول رہے ہیں وہ بھی مجھے لگی، کیونکہ جیسے ایک آیت ہے وما ارسلنا من الرسول الا بلسان قومی، مطلب ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا بلکہ اس قوم کی زبان میں بھیجا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا عموماً ذکر ہوتا ہے قرآن میں، جو کہ بہت مرتبہ ہے، شاید 100 سے اوپر مرتبہ ہے، تو ممکن ہے کہ جو ایجپٹ کا جو زبان ہوگی، جس کو کل بات چل رہی تھی تھوڑا سا میں نے آپ کا دیکھا تھا، تو وہ ایجپشین ہیروگلفس ہوتے ہیں، جو نشان ہوتے ہیں جو ان کا عجیب ہے، جو آج تک ان کو پڑھا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر قرآن اگر ایک سچی کتاب ہے، اگر ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ تو نہیں مانتے، مسلمان جو مانتے ہیں، میں تو اسی طرح سے تحقیق کر رہا ہوں، تو اس میں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا 100 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، تو وہ الفاظ تو ہونے چاہیے. 136 بار جو ہے موسیٰ کا لفظ اس میں قرآن میں آیا ہے، 136 بار. آپ کو یاد ہے، مطلب مجھے گنتی نہیں آتی. تو اگر قوم لسان ہے، یعنی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ مصر، ایجپٹ کا ذکر ہے اس میں، تو اگر یہ دعویٰ ہے
تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ اس زمانے کا ہونا ہی چاہیے یا اس زبان کا ہونا چاہیے، تبھی یہ دعویٰ صحیح ہوگا. مطلب میرا ماننا صحیح ہے اس آیت کی روشنی میں، وما ارسلنا من الرسول الا بلسان قومی. جی یہ میں ہی پوچھ رہا ہوں، مطلب جو میں مان رہا ہوں کہ ایسا فرعون کی لینگویج یا ایجپٹ کی لینگویج اس وقت کی قرآن میں ممکن ایسا ہونا چاہیے تب جا کے دعویٰ صحیح ہوگا، ادروائز دعویٰ نہیں ہے صحیح. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. نہیں، اس میں یعنی آپ کے سوال کے جواب میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ فرعون کی، جسے فرعون کہا گیا ہے، قرآن کے لکھنے والے نے جسے فرعون کہا گیا، ہاں وہ جنرلائز ہے، آپ بولتے ہیں پہلی بات تو فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، پہلی بات. ٹائٹل ہے. دوسری بات یہ ہے، ہاں ایک ٹائٹل ہے، تو ظاہر بات ہے قرآن کا لکھنے والا اصل میں فرعون کو ایک شخص کے طور پر پیش کرتا ہے. یہ تاریخی طور پر اور جو ہے اور واقعاتی طور پر یہ غلطی قرآن نے کئی بار کی ہے. جہاں جہاں وہ فرعون کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ایک شخص کے طور پر اس کو پیش کر رہا ہے، جو کہ بنیادی غلطی ہے، پہلی بات. دوسری بات، جسے موسیٰ کہا گیا ہے، اگر موسیٰ کا جو کیریکٹر ہے جو فرعون کے ساتھ جوڑا گیا ہے قرآن کے اندر، اگر یہ حقیقت ہوتی تو ہم کو یہ جو مصر کی جو ہے جو کھدائیوں میں جو کچھ ملا ہے اس میں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ذکر ملتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی ایجپٹیالوجی ہے، ماہرین مصریات کے مطابق موسیٰ نام کا کیریکٹر یہ ساری کے ساری مطلب مصر جسے آج مصر کہا جاتا ہے اس میں کہیں بھی نہیں ملتا. اوکے جی ٹھیک. اچھا، تو میں اسی کانٹیکسٹ میں میرے پاس 2 ریسرچ تھی جو میں آپ سے شیئر کر کے اپنا اوپینین لینا چاہ رہا تھا، پھر میں چلتا. میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں؟ جی جی بولیے. میں اسکرین شیئر کر کے کچھ، اچھا اوکے تو میں کچھ شیئر اسکرین کر کے کچھ دکھانا چاہ رہا تھا اس کیس میں. تو جو مجھے ملا تھا اسکالر سے، تو میں سوچا آپ کو شیئر کروں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ ہاں آ گئی. اوکے. تو اگین جیسے جو آیت ہم نے کھولی ہوئی تھی نا جس میں سرح کے الفاظ بھی تھے، تو ترجمے میں اس کو مونومنٹ بولا جاتا ہے. اور اگین موسیٰ علیہ السلام فرعون کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس میں. تو 2 الفاظ ہیں، سرح اور اسباب. ہم اس میں تھوڑا دیکھ رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے. تو مونومنٹ بولا جاتا ہے عربی میں. تو جو ہیروگلف کی جو اسٹڈی ہے اس میں نے اگر دیکھا تو وہ جو اس میں ایک ورڈ ہے SRH، اسکرین پہ شیئر ہو رہا ہوگا غالباً. تو ہاں سر، ہاں تو یہ عربی میں یہ بھی استعمال ہوا. تو جو سب سے پہلی کتاب تھی 1957 میں، ہم اس میں دیکھ رہے تھے، تو اس میں سرح کا مطلب بھی پلیس اور ٹوم ہی نکلا اتفاق سے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہمیں ملا کہ یہ ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو عربی کے الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن، اس میں 4 تو ہمیں ملے ہیں فی الحال، اور ہماری تحقیق جاری ہے کہ یہ جو سرح ہے جیسے، تو یہ ہے تو استعمال ہوا ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ ایجپشین ہیرولیگرفس ہے، ہیرولیگرف ہے جو کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے SRH کر کے. تو ایک بات تو یہ مضبوط نظر آتی ہے. اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میں اس کا حوالہ دے دوں گا میں نے کہاں سے لیا ہے. تو اس لینگویج میں بھی، فرعونک لینگویج میں بھی، فرعونک لسان میں بھی سرح SRH، وہ بھی ٹوم اور پیلس ہے، اور جو کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ میں جو میچ کرا رہا ہوں یہ بات تو ہمیں مل رہا ہے. ہاں شاید ہو سکتا ہے، لیکن پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ تحقیق کس کی ہے، کیونکہ بہت سے یہ جو آج موجودہ دور کے جتنے ایجپشینز ہیں جو ہے اسکالرس ہیں، وہ ان باتوں کو کسی طرح سے اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے. بھئی ہم کیا جانے کہ جو ہے وہاں پر کیا لکھا ہے. اب ایک ٹکڑا لے کر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ پہلی بات تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی یہ جس کسی نے یہ تحقیق کی ہے وہ خود کون ہے. اچھا نہیں، یہ کیا کریڈیبلٹی ہے اس کا وہ اسکالر ہے تو وہ کس موضوع پر جو ہے اس نے اس کی اسکالرشپ ہے، یہ ساری باتیں جاننی پڑے گی. اب اگر ایک چیز ایک کہیں سے پکچر، ظاہر بات ہے ہمیں جو ہے گوگل پہ تو ہزاروں پکچر مل جائیں گے، کہیں کوئی ایک لفظ کسی چیز سے جوڑ کر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھئی یہ بات آ گئی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے اس میں اصل بات کیا کہی گئی ہے، کس نے کہی ہے، کس بنیاد پر کہی ہے. ہاں وہ میں آپ سمجھ رہے ہیں، جہاں سے ہم میچ کرا رہے ہیں اس کو بھی ویریفائی کرنا ضروری ہے، تبھی بات اوتھینٹیکیٹ ہوگی. خیر تو میں اس کتاب کا میں حوالہ آپ کو ای میل پہ بھی دے دوں گا آپ کو. تو ابھی ایک ہمیں سرحا کا ملا جو عربی میں بھی مونومنٹس ہے، جو ایجپشین SRH ہیروگلفس ہیں اس میں بھی مونومنٹس اتفاق سے. ایک اور الفاظ ہے، بس 2 دوسروں سے کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں نہ، بات لمبی ہو جائے. الاسباب. اب یہ الگ الگ مطلب اس کے کیے گئے قرآن میں، الگ الگ موقع کے حساب سے مطلب کر دیے گئے اسباب کے. اب مجھے آپ کو اس کا جنرل مطلب جیسے پتا ہے، مطلب اسباب ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، مینز بھی ہو سکتا ہے، سبب کی جمع اسباب ہے، سبب کی جمع ہو گیا. لیکن جیسے ایک دوسری آیت کو ہم دیکھیں، یہاں پہ شیئر کرتا ہوں میں، تو اسکرین پہ آ رہی ہوگی.
تو یہ بڑی مشکل آیت ہے, آپ کو دھیان ہوگا. وَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. جی ہاں, یہ بڑی مشکلات القرآن میں سے چلی گئی شاید. حضرت کے ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. جی ہاں, تو اس میں سبب کا مطلب ہے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاؤ. ٹھیک ہے, وہ مذاق اڑا رہا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کا. اگر موسیٰ کا کوئی خدا ہے تو ہم بھی دیکھیں. تو یہاں ہاتھوں کو اٹھانے سے مطلب دیا گیا سبب کا ادھر. ٹھیک ہے, وہ بھی ذریعہ ہے کہ خدا سے کانٹیکٹ بنانے کا ذریعہ ہاتھوں سے اوپر اٹھانا ہے. تو جب ہم اس کو سبب کو دیکھ رہے تھے تو اسی ہم نے ڈکشنری میں دوبارہ دیکھا تو سبب کے بھی ایک ایجپشین ہیروگلف ملا ہم کو اتفاق سے. 4 ملے اس میں 2 بتا دیتا ہوں اسکرین پہ جیسے شیئر ہو رہے ہوں گے. تو یہ ایجپشین ہیروگلف ہم کو ملے جو بلڈ پکچر ہیں 2 ہاتھ اٹھانے کے لیے. تو یہ بھی جو ہے استعمال ہوتے ہیں, پرے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں, ان کا کچھ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھانا بیسیکلی سبب. تو یہ بھی ہمیں معلوم چلا کہ یہ ایجپشین ہیروگلف میں ایجپشین فرعون کے زمانے میں یا جو بھی ہمیں ملتا ہے وہاں بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے الگ سے ٹرمنالوجی یوز کی جاتی تھی. اور وہ اگین موسیٰ علیہ السلام فرعون کے باتوں میں وہ 2 چیزیں استعمال ہوئی ہیں. 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 36 مرتبہ ہے, تو 4 ہمیں ملی ہیں. اب میں سوچ رہا تھا آپ اس پہ کیا تنقید کرتے ہیں تاکہ ہم اس طرح سے ہم چیزوں کو کریکٹ کر لیں. تو یہ 2 ہیں, 4 ہیں میرے پاس, اور باقی اور سرچ کریں گے. تو یہ لسان والی بات تو 2 تو ثابت ہو رہی ہیں میرے لیے کہ چلے 2 ورڈز مل گئے. سرحا جو کہ وہاں بھی استعمال ہوتا تھا SRH کا, لیکن میں آپ کو دلیل دے دوں گا. تو اس میں اگر ہم اپنی تحقیق بڑھاتے ہیں تو وقت ضائع کر رہے ہیں یا پھر اور کوشش کریں؟ آپ کو اوپینین. اب تو خیر ٹھیک ہے. نہیں دیکھو, اب ایسا ہے یہ بات, اس کو میں ایسا کہوں گا کہ پہلے آپ نے مان لیا ہے کہ یہ ایسا ہے, اس کے بعد آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. دیکھیں میرا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ پہلے آپ جاننے کی کوشش کریں. جب آپ جاننے کی اس پیک پر پہنچ جائیں تو آپ خود بخود مان جائیں گے. میں سمجھ گیا آپ کی بات, لیکن جیسے ہم نے پہلے کیونکہ ابھی بھی آپ جو ہے مومن ہیں, آپ ایمان کے دائرے میں رہ کر جو ہے ان باتوں کو آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, میں آپ کو ایک کلیئر کٹ بات کہوں گا. دیکھیں, جاننا آؤٹ آف دی باکس جا کر ہوتا ہے, ود ان دی باکس آپ جان نہیں سکتے. اگر آپ دائرے میں رہ کر جاننے کی کوشش کریں گے تو میرے نزدیک یہ ناممکن ہے. ممکن ہی نہیں ہے. آپ ریئلٹی تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آپ نے مان لیا پہلے سے. ماننا خود آپ کی پیروں کی بیڑی ہے. کیونکہ علم جو ہے جیسے ہی آپ کے پاس آئے گا, کیونکہ ایمان آپ کو جو ہے اس سے نکال دے گا, کہے گا نہیں بھائی یہ میرا ایمان سے یہ علم ٹکرا رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے بتائیے. ہاں, وہ آپ کی میں بات سمجھ رہا ہوں کہ نیوٹرل ریسرچ کے لیے ایمان کے دائرے میں رہ کر, آپ ایمان کے باکس میں رہ کر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو ہر طرح کی بیڑی توڑنی پڑے گی. یہ لازم ہے آپ کے لیے. جی. تو بس ٹھیک ہے, میں یہی پوچھا تھا. لیکن اس لیے میں نے بولا سب سے پہلے کہ جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے نبی کو اس کے قوم کے لسان میں ہی بھیجا, تو اس کو دعویٰ مان کے, اس کو سوال مان کے قرآن کا دعویٰ نبی کو نہیں بھیجا, وہاں رسول کا لفظ آیا ہے, وہاں نبی کا لفظ نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑا, یہ جو اس معاملے میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرنا ہے. نبی اور رسول ایسے ہی نہیں کہنا. وما ارسلنا من رسول, اور رسول بھی کوئی خاص رسول نہیں, کوئی بھی رسول, کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے. ہاں, لفظوں کی جو ہے آپ جو ہے اس پر پہلے غور کرنا ضروری ہے کہ وہاں کیا الفاظ آئے ہیں. جی اسٹرانگ پائلٹ صاحب تشریف لائے ہیں. جی جناب, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ذرا لیٹ ہو گئے آپ. گڈ ایوننگ. نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, نوٹیفیکیشن بھی نہیں آئی. میں دوسری اسٹریم دیکھ رہا تھا. یہ آپ بڑی انٹرسٹنگ آج آپ کی میں دیکھی تھوڑی سی اس کی جھلک. بہت کوئی اچھی گفتگو ہو رہی تھی آج, میں نے مس کر دیا ہے. تو آپ یہ فرعون کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی, حامان کے بارے میں؟ نہیں, ہاں, ہمارے سلمان صاحب آئے ہیں. وہ جو ہے حامان اور فرعون صرح کا جو ہے جو لفظ آیا ہے صاد راحا, اس پر جو ہے ہمارے سلمان صاحب کچھ تحقیق پیش کر رہے تھے. اس پر اچھا, آپ تو اپنی رائے دیجیے. سلمان صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ حامان کا کریکٹر فرعون کے ساتھ کیسے آ گیا؟ ہاں, ظاہر بات ہے, وہ کیسے آیا, حامان اصل میں کہاں سے آیا بھی اچانک, یہ فرعون سے کیسے جڑا ہوا ہے, یہ سوال تو ہے. تو وہاں کا رہنے والا نہیں ہے, اور حمان کی جو ٹائم لائن میں ہے وہ جگہ ہی ڈفرنٹ ہے, ٹوٹلی آل ٹوگیدر. بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. حمان تو بیبلون میں تھا اور اس کی ٹائم لائن ہی ڈفرنس ہے. تو حمان کو اٹھا کے مصر میں کیسے پھینک دیا اسلام, یہ قرآن کی ہسٹری میں؟
नहीं तो हामान अगर एक पर्टिकुलर नाउन है, यानी कि नाम से नहीं, वाबस्ता है। no, this is a name, this is a guy in the history. आप थोड़ी जाके नहीं, सर्च करें पहले। वो कोई मसला नहीं, मैं क्या हामान बोल जो रहा हूँ, था, आपका क्लेम तभी तो sorry, सही होगा ना जब वो एक पर्टिकुलर नाउन है। अगर नाउन नहीं है, अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, ही या मैन, जनरल टाइटल के लिए सुन यूज लीजिए, हुआ, तो कैसे अच्छा सही हो सुन जाएगा? लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं थोड़ी अर्ज करने लगा हूँ सर जी। हामान एक नॉन कैरेक्टर है, इट इज अ प्रॉपर, इट्स अ नेम, इट्स अ ही मैन जिसको हामान बोलते हैं। ये हिस्ट्री में है, ये तौरा में लिखा हुआ है, ये बेबीलोन में था। अब कुरान की हिस्ट्री बताने वाले कंफ्यूज हो गए हैं, उन्होंने जाके उठा के जिस तरह मरियम उख्त हारून को वहां फेंक दिया, इसी तरह हामान को जाके इजिप्ट में फेंक दिया। आपको समझ नहीं आ रही, आप थोड़ी सी इसमें रिसर्च करिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। नहीं, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन स्टॉर्म पायलट जी, वो हामान अगर नाउन है, पर्टिकुलर नाउन है, तो आपका क्रिटिसिज्म बनता है। लेकिन अगर वो जनरल टाइटल है जैसे कि फिरौन है, तो क्रिटिसिज्म नहीं बनता है आपका। इट इज नॉट अ टाइटल, इट इज इन ये कुरान तो में आप भी दावा उसको कर रहे हैं ना। वजीर, सुन लीजिए, हाँ, तो कुरान हामान जो है ये तो हिस्ट्री में नॉन बहुत मशहूर फिगर है, कहाँ की फिगर है? अच्छा, और एक बात भी बाइबल ये है की, हमारे सलमान ये साहब, बाइबल में देखिए था, वो आयत लेकिन के उस अल्फाज जो कह रहे हैं ना, नहीं, जिस हिस्टोरिकल तरह आयत के अल्फाज जो हैं, जिस तरीके से अच्छा, मरियम उख्ता हारून का चक्कर में गड़बड़ हुई है, उसी तरीके से आप जाके थोड़ी सी इसको सर्च कर लीजिएगा, हामान को ढूंढिएगा, समझ गया। उख्ता नहीं, मैं हारून को बोल रहा हूँ ढूंढिएगा, आपको कि समझ आएगा। हामान एक स्पेसिफिक कैरेक्टर था हिस्ट्री में, वेल नोन कैरेक्टर था। इसका हिस्टोरिकल बुक में रेफरेंस दें मुझे, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप तौरात में भी ढूंढ लीजिए, आप तौरात को गूगल कैसे माने? नहीं, तौरात तो आप, एक फेथ की बुक है ना। अच्छा, आप आप हिस्ट्री में न्यूट्रल गूगल में ढूंढ लीजिएगा, अच्छा, जो में हैं। हिस्ट्री है गूगल में ढूंढ लीजिएगा, उसको आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर आप पहले ढूंढ के आइएगा, फिर बात करेंगे इस अरे, टॉपिक आप के ऊपर। दावा आप कर रहे हैं, हमने तो दावा नहीं किया हामान के एक पर्टिकुलर नाउन का। और ये तो पूरी दुनिया, ये तो पूरी हामान को तो पूरी दुनिया जानती है ना। अभी मुझे हामान को आप ये पूरी दुनिया समझा रहे हैं कि जानती मैं है। आपको निकाल के यहाँ पे अपने फोन से आपको निकाल के वहां उसके सोर्सेज बताऊं कि नहीं हामान चले, कौन था। कोई मसला नहीं, मैं रेगुलर आता आई रहूंगा, एम मैं ऑन ऐसा माई नहीं कह रहा मोबाइल हूँ। फोन एंड आई एम नॉट कोई कि बात नहीं, आपको कोई बात कन्विंस करने के लिए नहीं। मैं नहीं, एक पूरी मैं ये हिस्ट्री निकाल दिया। अच्छा, जी जी, अच्छा, सॉरी। ठीक है आप सलमान बात साहब, नहीं, ऐसा अच्छा कोई बात सुनिए, नहीं मैं है। यहाँ पर एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये आयत जो आपने पेश की, फ़क़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नि ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब, यानी और कहा फिरऔन ने, ए हामान। तो अब ये बताइए कि ये फिरऔन कौन है और हामान कौन है, जो फिरऔन हामान से कह रहा है ए हामान? ये दोनों ही टाइटल हैं, जनरल टाइटल है, बस। तो एक टाइटल कोई दूसरे भी हो टाइटल सकता से है। कह रहा है। हाँ, कोई मसला नहीं। अब जैसे एक और अल्फाज है, मैं को अल्फाज देता हूँ, नहीं भाई, जब अल गरबी, जैसे मैं आपने वही तो पढ़ा होगा। कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर कुरान एक मुबीन सलमान जी, किताब है। सलमान जी, आपने सही बोलिए। नुकता उठाया, लेकिन फिरौन जो है टाइटल है, लेकिन हामान, आपकी बात सही है, फिरौन टाइटल है, लेकिन हिस्ट्री में कहीं भी हामान टाइटल नहीं है। चलें, अगर मैं हम यही तो छजवाला साहब कहना की चाह बात रहे हैं को ही ना। रिपीट करता हूँ, देखिए, अगर अगर आप जो है एक पर्टिकुलर नाउन है, एक इजिप्टिया, जनरल नाउन है, अगर तब भी आप जो बात है, एरर वाली रह जाएगी ना। एक भी अगर जनरल है तो भी बात सुनिए, गलत हो जाएगी। तो दो पे अच्छा, ज्यादा अभी गलत कैसे हो रही है? आप ये समझ जो रहे हैं ना मेरी हिस्टोरिकल फिगर्स बात? हैं, ये जो सलमान साहब, ये जो हिस्टोरिकल फिगर, निमरोद जो है वो भी आपका क्या ख्याल है, वो टाइटल है? नमरूद कुरान में जिक्र है नमरूद का। हाँ, वो टाइटल है, वो ये नेम है? आप तो बताइए, आपका नॉलेज क्या कहता है इसके बारे में? नहीं, हमें स्पेसिफिक फिगर नहीं मिला उसका, तो हम उसको भी जनरल टाइटल ही लेते हैं। इब्राहिम जो है वो क्या है? इब्राहिम नाम है, और वो चेंजेस इब्राहिम नेम जो से भी हमान जिक्र है से, कुरान में। हाँ, तो इब्राहिम जो है ना, वो हमान से बाद में आया या पहले आया? अब ये आप हिस्ट्री से डिसाइड करके देख लेंगे, पहले आया के बाद में आया। हाँ, तो ये सेम इब्राहिम जो सेम है टाइम वो, में, ये सेम टाइम हाँ में जी, आएगा। अच्छा, तो इब्राहिम पहले आए, तो इब्राहिम जो है पहले है, उनका भी नाम है और हमान का भी नाम है, इमरान का भी नाम है, मरियम का भी नाम है, और ये टाइटल नहीं है। सिर्फ फिरौन का जो है, फिरौन का उनको नाम नहीं पता था, उन्होंने टाइटल इस्तेमाल किया है। ओके, सो इसलिए कि उनको सबको, उनका रमजीज नाम था, लेकिन उनको फिरौन कहा गया है, लेकिन हामान जो है वो नाम है। आप ये थोड़ी तो सी आप क्लेम रिसर्च कर रहे हैं ना कि जो फिरौन थे तौरा में वो रेमेसिस थे। भाई, हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल में किसी भी स्टडी से स्कॉलर आपको ने सपोर्ट आज करना तक, पड़ेगा ना। किसी भी स्कॉलर ने हामान को टाइटल वो नहीं कहा, मेरी नजर से नहीं गुजरा कि किसी भी स्कॉलर ने किसी भी रेफरेंस से उनको मतलब ये स्कॉलर, टाइटल वैसे इस्लामिक भी स्कॉलर कह जब रहे जो हैं आप? है, नहीं, जब फिरौन इंटरनेशनल टाइटल है वर्ल्ड सलमान रिसर्च, साहब, मैं सब स्कॉलर अच्छा की बात अच्छा कर सुनिए हमारे साथ, अच्छा हमारी जैसे स्ट्रॉन्ग पायलट, ये सलमान साहब से मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिरौन अगर टाइटल है खुद आपके मुताबिक,
لیکن قرآن کا لکھنے والا تو اس کو ٹائٹل نہیں کہہ رہا، تو یہ مطلب قرآن کے لکھنے والے کی غلطی ہو گئی نا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب آپ حامان کو بھی ٹائٹل سمجھ رہے ہیں تو فرعون جب حامان سے اے حامان کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ حامان بھی نام ہو گیا. اس طرح قرآن کے نزدیک، قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک فرعون بھی نام ہے اور حامان بھی نام ہے. اسی طرح سے یہ دونوں الفاظ آتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے سچ والا جی کہ قرآن نے یہ ٹائٹل کیوں یوز کیا، فرعون کا نام کیوں نہیں بتایا اس کا؟ نہیں، اب اصل میں قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک فرعون دراصل ایک نام ہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹائٹل ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ٹائٹل بعد والے لوگوں جو ہے اس کو جو ہے جب اس کو تحقیق کی ان کو پتا چلا کہ یہ تو ٹائٹل ہے، لیکن قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک اس وقت تک یہ ایک نام کے طور پر ہی تھا. اور قرآن لکھنے والا ہر جگہ اس کو اے فرعون، یہ فرعون نے یہ کہا، فرعون ایسا ہے، فرعون ڈوبنے لگا، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے قرآن. فرعون ڈوبنے لگا، فرعون کے بدن کو جو ہے آج ہم جو ہے ایک نجات دیں گے. یہ ساری باتیں ہیں اس میں قرآن میں. نہیں، جب کم سے کم کوئی بھی اگر سارے کے سارے ناؤن جنرل ہو جائیں گے نا تب تو بات عجیب ہو جائے گی. اس میں اگر ایک بھی پرٹیکولر ناؤن ہے، ایک بھی نون فگر ہے، تو بات اگر جیسے موسیٰ علیہ السلام کی فگر پرٹیکولر ہے، باقی آپ کتنے بھی جنرل ٹائٹل یوز کر لیں بات اسپیسیفک رہے گی ہمیشہ. سب کے سب اگر جنرل ہو جائیں گے تو ایشو ہو جائے گا. آپ کا جو پہلا سلمان جی بات سنیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ سے، سلمان میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہے جی بولیے اسلام پائلٹ جی. ہاں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک کریکٹر کا نام آ رہا ہے، وہ چونکہ موسیٰ ہے، اوکے، موسیٰ کی کنفرنٹیشن کس سے ہو رہی ہے؟ فرعون سے، اور یہاں پہ وہ ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ان کی بات صحیح ہے. اگر قرآن لکھنے والے کو ایگزیکٹلی ان کا نام پتا ہوتا تو نام ہی لیتے، جس طرح نمرود کا نام لیا گیا، ابراہیم کا نام لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سب کا نام لیا گیا نا، سلیمان کا نام لیا گیا، داؤد کا نام لیا گیا. تو اس طرح جو کریکٹر ہیں ہسٹری میں سب کا نام ہی لیا گیا ہے. اور آپ فرعون کے بارے میں بھی جو قرآن لکھنے والوں نے جو سن رکھا تھا فرعون، انہوں نے فرعون ہی اس کو کہا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اصل میں ہوتا کیسا ہے کہ ایک اچھی کتاب لکھنے والا وہ ایسے انداز لگائے گا، اس انداز سے بات لکھے گا کہ موسیٰ کے زمانے میں رامسی نامک ایک فرعون تھا، اور اس کے بعد پھر وہ فرعون کا ٹائٹل اگر یوز کرے ہر جگہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا قرآن میں اللہ نے اس طریقے سے ایک بھی جگہ پہلے بتایا کہ یہ فرعون کون تھا؟ اگر یہ ہوتا، میں آپ کو ذرا، اگر یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو جو ان کے زمانے میں جب قرآن آیا ان کے لیے ان کے ہاں جو ٹائٹل مشہور تھا، یا تو وہ لکھتے کہ ملک لکھتے یا بادشاہ اس کو لکھتے. تو فرعون کو انہوں نے ملک بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے، فرعون کو فرعون کہا جا رہا ہے. تو قرآن کے لکھنے والا اس کو نام سمجھ رہا ہے. اور حامان بھی جو ہے وہ ٹائٹل نہیں ہے، وہ بھی نام ہے. جتنے بھی کیریکٹر ہیں وہ نام ہے سب کے سب. ادروائز دے ول سے ملک، بادشاہ، جو ان کے زمانے میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن ان لوگوں پہ جن کو کہا جا رہا ہے ان کو بتایا جائے گا کہ وہ بادشاہ تھا، ایک ملک تھا. لیکن یہاں پہ اس کو فرعون کہا گیا. سو دے ڈڈ ناٹ نو ایکچولی کہ اس کا ریئل نام کیا تھا. یہ آج ہمیں پتا ہے، اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنی وسائل نہیں تھے. اوکے، میں یہ بول رہا ہوں جو قرآن میں فرعون کا اور ملک کا فرق ہے وہ تو ریسنٹ ریسرچ کو کنفرم کرتا ہے کہ ایجپشین ہسٹری میں سارے کے سارے فرعون کا لقب یوز نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تورا اس کو وائلیٹ کرتی ہے اور جب وہ سب کے لیے فرعون یوز کر لیتی ہے، سارے کنگز کے لیے. ٹھیک ہے، ریسنٹ ریسرچ کہتی ہے کہ سب کے سب فاروق کا ٹائٹل یوز نہیں کرتے تھے. اب آپ اس کو جا کے دیکھ لیجئے گا. پہلی اچھا، میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں یہ بات. اچھا، میری بات آپ جس کانٹیکسٹ کے اندر، جس ٹائم لائن کے اندر تورات بات کر رہی ہے، اس دور کے اندر اپ ٹو 3rd سینچری ان کے ٹائٹل فرعون ہی تھے. اس سے پہلے اباؤٹ جو اینشینٹ ایجپٹ جو کنگ تھے، they didn't have the title of Pharaoh. You're right there. لیکن ان کی جو ریسنٹ میموری، ان کی میموری کے اندر سب کے اس وقت 3rd سینچری تک ان کے ٹائٹل فرعون ہی تھا. اگرچہ تورا اگر ٹائم لائن مینشن کر رہی ہے تو آئی ہیو نو پرابلم. اگر آپ ٹائم لائن اس کو کنکلوڈ کر رہے تو پھر آپ سمجھا نہیں پایا، آپ کو میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. سمجھ گیا. جو تورات کی سٹوری جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جوز کی جو ہسٹری ہے، جس ایرا میں یہ لوگ آئے ہیں اس سب ایرا میں فرعون ہی ٹائٹل چل رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں.
اچھا آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اگر اچھے یوز نہیں کیا تورا نے تو وہ کیونکہ بات ہی ان لوگوں کی کر رہا تھا جہاں فرعون تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے اگر یہ والی بات ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن بھی اگر ڈفرینشیٹ کر رہا ہے تو وہ بات غلط نہیں ہو رہی کہ ملک اور فرعون یوز کر رہا ہے، کیونکہ ٹائٹل ہمیشہ یوز فرعون کا نہیں ہوا جیسے کہ آپ بھی خود کہہ رہے ہیں. میں یہ بول رہا ہوں. دوسری چیز میں کہہ رہا ہمیں یہ لگتا ہے کہ فرعون کو وہ نام سمجھ رہے ہیں اور آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. سوری آپ بولیے. سچ والا صاحب آپ کی ایک بات رہ گئی میرے بل دماغ سے نکل جائے گی. آپ نے بولا جو ٹائٹل اے حامان یا اے فرعون نے کہا اے حامان، اور ٹائٹل ہے تو یہ ٹائٹل سے کون پکارتا ہے؟ یہ قرآن میں آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو پڑھ بھی رہے ہوں گے بھی. جیسے ایک میں فی الحال مثال دیتا ہوں سورہ 28 آیت نمبر 44 کی، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ہو رہا تھا تو تم الغربی کے پاس نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اگین الغربی از اے ٹائٹل، ٹھیک ہے، جو کہ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. تو قرآن ٹائٹلز میں بات کرتا ہے، جب نبیوں کی بات آتی ہے تو نام لیتا ہے اکثر. نہیں بھائی، الغربی کیا ہے آپ پہلے یہ سوچیں، کسی شخص کا نام ہے؟ نہیں تو آپ بتائیں پہلے، پھر میں بتاتا ہوں. نہیں میں یہ کہنا چاہتا الغربی جو بجانب الغربی جو ہے نا، یہ غرب کی جانب، خالی غربی نہیں ہے، وہ بجانب الغربی ہے. الغربی بجانب الغربی ہے، صرف غربی نہیں ہے. ہاں الغربی. ٹھیک ہے آیت نکالیے، اس میں دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. 28 الغربی بھی جو ہے ظاہر بات ہے یہ غرب کی طرف یا غرب والا جی. اور دوسری بات، دوسری سچ والا جی 28 سچ والا جی. جی جناب بولیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کسی میں الغربی دیکھیے کیا لکھا ہے. 44 کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ تو 44 کہا آپ نے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے بتائیے. وما كنت بجانب الغربی. ظاہر بات ہے کیا الغربی کہاں ہے یہاں پر؟ بجانب الغربی ہے. نہیں تو یہ بھائی یہ پورا ٹائٹل ہے نا الغربی. ارے یار جو ہے آپ سلمان صاحب اچھا آپ بھی سمجھ پائے وما بجانب الغربی کا کیا مطلب ہے، آپ نہیں سمجھ پائے. نہیں آپ مجھے بتائیں نا، ترجمے میں لکھا ہے وہ بتائیں پھر میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ اور تم نہیں تھے اس غرب کی جانب، اس غرب کی طرف، الغربی کی طرف نہیں تھے. مطلب بجانب آیا ہے نا یہاں پر. صرف غربی آتا تو بات الگ ہوتی، لیکن بجانب کے ساتھ آیا ہے نا. سچ والا یہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. جی ہیلو جی جناب بولیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ قرآن بڑے الغربی نہیں ہے، وما كنت بجانب الغربی ہے. ابھی دیکھیں شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی، میرے خیال میں سچ والے کی آواز نہیں آ رہی میری. بولیے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن بڑے کلیورلی طریقے سے، اس کا ٹپیکل سٹائل ہے، جب قرآن کو معلومات نہیں ہے تو وہ ایسٹ اور ویسٹ کر دیتا ہے. جیسے مریم کے معاملے میں بھی ان کو لوکیشن کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، تو مریم جو ہے ایسٹ کی طرف گئی. آپ دیکھیں جب اس سورہ مریم جب اس کی بات ہو رہی ہے تو she went to east، وہ ویسٹ ایسٹ میں کیا وہ کچھ ٹریول کرنے چلی گئی تھی، وہ اسی جگہ پر تھی. Since they do not know the name of it, they just talk general at that time. جی ہاں صحیح خیر مدین سے لکھنے والا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو مومنین کا مسئلہ جو ہے، اس کتاب کو چونکہ کسی اللہ کا کلام سمجھ چکے ہیں، اللہ چونکہ پرفیکٹ ہے، یہ اس کا کلام ہے تو یہ بھی پرفیکٹ. ارے میرے بھائی یہ سب سے بڑی غلطی تو یہی کر رہے ہو. اور سلمان صاحب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ تحقیق ضرور کریں. بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے، مگر یہاں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے کہ آپ ایمان کے دائرے میں رہ کر جو ہے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ میرے لیے بہت ترس والی بات ہے. تو ایمان کے دائرے میں رہ کر آپ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، نہیں، ہرگز نہیں. چلے اچھا میں الغربی پہ کچھ اپنے کامنٹ دے دوں، پھر اسٹرام پائلٹ جی بول لیں گے. جنہوں نے بولا کہ بہت جنرل بات کرتا تھا کہ بچ جائے. چلے آپ نے ایک چالاکی تو قبول کری، ورنہ تو ابھی خراب کلام چل رہا تھا. چالاک کلام تو مان رہے ہیں آپ. چلے چالاک تو ہم کہہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے چالاک ہے تو لٹو راستہ ان بیڈ پہ کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے چلیں الغربی پہ میں سلمان صاحب maybe okay I said it wrong. سلمان صاحب maybe I said it wrong. Sorry, I did not mean that. What I'm trying to say، جب انسان کو کوئی بات نہیں ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوتی تو یہ نیچر ہوتا ہے کہ یار وہ ایسٹ کی طرف چلے گئے، وہ اٹس نارمل. اوکے میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کو پریسائز گاڈلی علم ہوتا تو وہ پریسائز جگہ بتا دیتے اور لوگ بھی شاک ہو جاتے. اور بائی دا وے اگلے دن آپ بات کر رہے تھے، وہ آپ نے ابراہیم کا نام ڈھونڈا تھا، آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا اس میں نقطے نہیں لگے ہوئے. جی ہاں قرآن کے اندر 23 الفاظ اور ایسے ہیں جو 11 ایک طریقے سے لکھے گئے ہیں، ایک ہی لفظ ہے، اور 12 دوسرے طریقے سے لکھا گیا ہے.
लफ्ज एक ही है और उसकी मीनिंग भी नहीं बदलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्क्राइब्स ने जिस तरीके से उन्हें देखा उन्होंने वैसे उसको कॉपी कर दिया। लिखने में रस्म में वो डिफरेंट है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता। हाँ ठीक है, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? I just wanted to add this, you know. अच्छा, ऐड करना चाह रहे हैं, ओके। चले मैं अलगरबी पे बोल देता हूँ। अब मैं एक चीज शेयर करूंगा बस अलगरबी से रिलेटेड, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शेयरिंग ऑन है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से? हाँ कीजिए। ओके, हो रहा है शायद शेयर, मुझे अंदाजा। हाँ अलगरबी, ओके, बस 10-15 सेकंड है मुझे बस। अच्छा, अलगरबी जैसे स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, दो मतलब रहते हैं इसके अरबी में। अ पर्सन फ्रॉम द वेस्ट, जो कि अमूमन तर्जुमे में लिया गया है। दूसरा भी मतलब रहता है, खैर वो उतना नहीं लिया गया, अ मैन हु मैरीज फ्रॉम आउटसाइड हिज क्लैन। इत्तेफाक से दोनों मतलब मूसा अलैहि सलाम पे फिट होते हैं। पहला मतलब इसलिए फिट होता है क्योंकि वो मदियन से वेस्ट यानी कि मिस्र की तरफ गए थे, जो मदियन से ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ ही पड़ता है। चलें, कहाँ गए थे आप सवाल हो सकता है, स्पेसिफिक क्यों नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं उसको रखता हूँ सवाल को। अ मैन हु मैरीज आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड हिज क्लैन, तोरा में भी होगा और वैसे भी हिस्ट्री में मालूम है कि जब वो कत्ल वाला जो मामला हो गए तो उससे जब गए थे और बकरियां रखाई थी कई सालों तक, तो वहां जाके उन्होंने निकाह किया था। तो अगेन दोनों चीजें उन पे फिट बैठती हैं। बट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अलगरबी, जैसे मैंने पहले शेयर किया था सजवाला साहब से, कि फिरौनिक लिसान है, इजिप्ट का लिसान है, जिसमें मैंने सरहा दिखाया, 4 थे हमारे पास, उसमें तीसरा ही है। तीसरा उसमें से अलगरबी है कि इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स में अलगरबी का भी एक मौजूद है, यानी कि वेस्ट का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेस्ट के लिए भी यहाँ पे बाकायदा हेरोग्लिफ्स मौजूद है, राइट हैंड वन, ठीक है। तो वो यूज होता है, अगेन कुरान ने उसको यूज किया है बड़ा स्पेसिफिकली। अगर ये नहीं बताया कि कहाँ गए थे, लेकिन जो हेरोग्लिफ्स हैं उससे वाज़े पता चल जाता है कि कुरानिक लिक्वेशन जो है इजिप्ट की लैंग्वेज और इजिप्ट की हेरोग्लिफ्स को अरबी में यूज करता है। और अलगरबी बस ऐसे इस्तेमाल नहीं कर दिया रैंडमली, बल्कि इट इज वेरी स्पेसिफिक टू इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स एज वेल। तो अगेन अपना सलमान जी, जी हाँ जी, इसमें अलगरबी की बात हुई है, आप ये कह रहे हैं कि अरबी में भी वेस्ट को कहा गया और इजिप्शियन हायरोग्लिफ में भी वेस्ट को कहा गया है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में भी एग्जैक्टली द राइट साइड वन, द वेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक हायरोग्लिफ मौजूद है। हाँ, तो उसको आप ये कह रहे हैं कि अलगरबी उसकी उनकी लैंग्वेज में भी कहा गया है ना? मैंने बोला जो कुरान मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की बात करता है, जो अल्फाज यूज करता है, वो एग्जैक्टली हायरोग्लिफ्स में भी कुछ अल्फाज मौजूद हैं। हाँ, तो मौजूद है, तो आपको इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आपको लैंग्वेजेस का पता नहीं है। अरबी की जो लैंग्वेज, अरबी में क्या कहते हैं, एक मिनट ठहरे, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ना, ठहर जाइए जी, बताएं। आफ्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस से आप देखेंगे, आप जाके पहले चार्ट पढ़िए लैंग्वेजेस का, जाके चार्ट जब आप देखेंगे तो उनके अल्फाज उनसे मिलते जुलते हैं। इसमें कोई अचंभे की कौन सी बात है? अब जो सेमेटिक लैंग्वेजेस हैं उसमें आप देखेंगे उसकी कितनी ब्रांचेस आउट होती हैं, जिसमें से अरबी निकली, अरबी और अरबी, मैं आपकी बात समझ गया। अरबी सुनिए, अरबी और ये जो दूसरी जो सर्वाइव लैंग्वेज की है इसकी हिब्रू जो है, आप इसकी जो रूट देखेंगे तो ये तो उनकी रूट वहां जाके मिलती है। आप चेक कर लीजिए, तो उसमें तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट अल-गरबी एंड दे टॉकिंग अबाउट द सेम वर्ड इज इन द कुरान। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं हमें लग रही। अचंभे की बात ऐसे है, मैं आपकी बात समझ गया, अगर आप उसको लैंग्वेज ले रहे हैं तो अचंभे की बात नहीं है। लेकिन मैंने हेरोग्लिफ्स की बात की, जब मैंने सरहा दिखाया, जब मैंने अलगरबी दिखाया, 2 और हमारे पास, तो इंशाल्लाह 4 से ज्यादा गिनती 10-20 भी पहुंचेगी। ये हेरोग्लिफ्स आपने या मैंने जो है डिसाइफर नहीं किए, इनका मतलब नहीं निकाला। 1957 और 1930-40 से प्रोसेस जारी है, इससे पहले इनको डिसाइफर ही नहीं किया गया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर चीज की नॉलेज पहले से अवेलेबल होती, आपको मैं उसकी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक मिनट ठहरिए, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। फ्रेंच और ब्रिटिश में ये लगा हुआ था कि कौन पहले उसको डिसाइफर करता है, और फ्रेंच आदमी ने एक आदमी हायर किया जो कि कॉप्टिक था, क्योंकि कॉप्टिस और अरबी की मदद से, क्योंकि अरबी मदद इसीलिए उन्होंने ली कि उसकी लैंग्वेज में वो जो अल्फाबेट है वो अरबी में भी है, तो उसने अरबी और कॉप्टिक को लेकर उसने इसको डिसाइफर किया। और डिसाइफर यूं किया कि जब उनको रोजेट स्टोन मिला, द स्टोन इज कॉल्ड रोजेटा स्टोन, जब रोजेटा स्टोन मिला तो वहां पे 3 लैंग्वेजेस लिखी हुई थी। एक लैंग्वेज हायरोग्लिफ्स थी, क्योंकि हायरोग्लिफ्स जो है लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो उन्होंने एक और स्क्रिप्ट तैयार किया, वो भी उसके नीचे लिखा हुआ था। देन इट वाज अनदर लैंग्वेज व्हिच वाज ग्रीक ऑन इट। सो विद द हेल्प ऑफ 3 लैंग्वेजेस
اس نے اس کو ڈیسائفر کیا. اب یہ آپ جا کے اس کی ہسٹری پڑھ لیں, یہ جو لینگویجز تھیں, ایون جو ہیبرو لینگویج ہے اس کا جو الفابیٹ لکھا جاتا ہے, وہ اگر تو لکھتے ہیں تو تو کو سانپ کی شکل میں دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایجپشین نے ہیبرو نے خود کاپی کیا لینگویج ایجپشین سے, اور عربوں کے ہاں بھی وہی الفاظ پائے جاتے ہیں. اور ہم اس میٹر کو جو آپ بیان کر رہے ہیں الغربی کی, اٹ از اے پیور لینگویج, اس کی لینگویج اس کا ہے, اس کا کوئی سورس نالج سے کسی سے آپ کنیکٹ نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ میری بات نہیں, آپ جب خود یہ بول رہے ہیں کہ ڈسائفر ہوا ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے اس میں 2 لینگویج یوز کی ہیلپ لی گئی, 3 کی لی گئی, بات یہ ہے کہ ان کا مطلب پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, یوز کر کے نکالا گیا اگین, لیکن نہیں, سیم کانٹیکسٹ میں سیم یہ مطلب لفظ عربی میں یوز ہو رہا ہے, آپ مطلب نہیں نکالا گیا, ایک لفظ ٹرانسفر ہو گیا عربی میں, ان کے ہاں وہی لفظ پایا جا رہا ہے جو وہاں ان کے ہاں پایا جاتا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ہاں یہی لفظ پایا جاتا تھا. میں بول رہا ہوں جب پورے کانٹیکسٹ میں الغربی دا ویسٹ ون کی بات ہو رہی ہے, obviously موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ دا ویسٹ ون ہو رہی ہے, تو ابھی کوئی مزہ جنرلی لوگوں کو تو کیا لکھا ہوا ہے کہ ویسٹ ون کیا ہے. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ ورڈ کو چھوڑ دیں نا, ورڈ پلس سیم کانٹیکسٹ ہیرولوجی میں ایز اٹ از مل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ الغربی سے انہوں نے ہیرولوجی کو ڈسائفر کیا گیا. آپ تو ایک لفظ پہ حیران ہو رہے ہیں, میں مان رہا ہوں زبان ہے, میں مان رہا ہوں زبان ہے, آپ کو اور کتنے لفظ ملیں گے. عربی بولی ہے, میں مان رہا ہوں زبان, لیکن جب ڈسائفر 50 سال پہلے ہوا تو اس کے پاس کوئی جواب ہم نے نہیں. تو کہا یہ بات نہیں, ہم مان رہے ہیں اس بات آپ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ رہے, آپ وہ پوائنٹ کو نہیں سمجھ رہے. آپ کہہ رہے کہ ڈسائفر ہوا 50 سال پہلے, تو یہ ان کے ہاں یہ لفظ کیسے پایا گیا؟ ان کے ہاں یہ لفظ ایز اے لینگویج, دس ورڈ ہیز بین, ان کے ہاں اٹ واز اسپوکن آلریڈی تھا. آپ جا کے ارامائک لینگویج اور لینگویجز کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ تو ہمیں, میں نے تو پڑھی ہوئی, تو مجھے تو اس میں کوئی حیرانی نظر نہیں آ رہی نا. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو, میں یہ کیونکہ نہیں بول رہا, سریانی کے بے شمار الفاظ خود قرآن میں پائے جاتے ہیں. سریانی ہے, عبرانی ہے, فارسی ہے, اور آس پاس کی زبانوں کے الفاظ اس میں ہیں, کیونکہ بولی ہے نا, ابھی بولی میں سارے الفاظ پہلے سے موجود تھے. سمجھ گیا. سلمان بھائی, آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا, کیونکہ اسٹارم پائلٹ بہت کلیئرلی جواب دیا آپ کی بات کا. میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ ایگزیکٹ آپ کا پوائنٹ ہے کیا. ہاں, میرا پوائنٹ, کیونکہ ہم سجوالا صاحب کے ساتھ جب جڑے تھے تو قوم لسان پہ بات ہو رہی تھی کہ جو بھی رسول جو آتا ہے تو اپنے قوم کے لسان میں بات کرتا ہے. تو پھر میں نے مثال لی موسیٰ علیہ السلام کی. جو ہے ہائیروگلفس والے پوائنٹ پہ ایگزیکٹ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ میری نظر میں اسٹارم پائلٹ نے بہت کمپریہنسو آپ کو اس کا جواب دے دی. نہیں, کوئی بات نہیں, کبھی کبھی وہ اچھا جواب دیتے ہیں. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, جیسے میں نے سرحا کی مثال دی, یا میں نے الغربی کی مثال دی, یا 2 مثالیں ہمارے پاس سبب کی اور ہیں. تو میں یہ بول رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرعون کے زمانے میں کیا جا رہا ہے, تو ایگزیکٹلی جو ہے ایجپشین لوکیشن, ہیروگلفس کا تو میں نے مدد لی اس کا مطلب کو 2 طرف سے ثابت کرنے کے لیے. ایجپشین لوکیشن قرآن یوز کر رہا ہے, جو کہ وہ دعویٰ کرتا ہے. تو اس کا دعویٰ لوکیشن یوز کرنے میں کم سے کم موسیٰ علیہ السلام فرعون کی مثال میں نہیں پایا جاتا نا سلمان صاحب, اور جو ہے فرعون ایک ٹائٹل کے طور پر یوز کر رہا ہے قرآن کا لکھنے والا. اسٹارم پائلٹ جی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بتا رہے تھے کچھ کہ اخناتون کے بارے میں بتا رہے تھے. اسٹارم پائلٹ نے کیا کہا ذرا بتائیے. اسٹارم پائلٹ نے کچھ کہا تھا, اسٹارم پائلٹ صاحب آپ نے بتائیے, ان کو کچھ کہا تھا کہ اخناتون کو کریکٹر ملتا ہے جو کہ ریزمبل کرتا ہے, لیکن کریکٹر نہیں ہے موسیٰ, اصل میں یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ بول رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کریکٹر کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو لوکیشن پہ بات کر رہا ہوں. چلے انشاءاللہ لوکیشن پہ بات کریں گے. قرآن کا لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. یہ کتنی بھونڈی بات کہی تھی قرآن کے لکھنے والے نے, کہ ایک فرعون کی لاش کو, کیا مطلب یہ جو پوری جو ہے پورا جو ڈائنیسٹی ہے, یہ پورے ٹائٹل کی لاش کو جو قرآن کے لکھنے والے نے بچایا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً کہہ رہا ہے قرآن. کیوں کہہ رہا ہے بتائیے ذرا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک فرعون ایک شخص کا نام ہے. وہ جانتا ہی نہیں کہ فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے, اس کو نہیں معلوم. نہیں, سیدھی جب بات ہے, اتنی موٹی بات آ جانے کے بعد میں اب ہم اس کے موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون ہے اس کی لاش کو بچائے گا, یہ بہت واضح ہے. اس میں کوئی اور کیا حیثیت دے سکتی بتائیے. موسیٰ کے زمانے کا جو فرعون ہے جس کو قرآن بار بار خطاب کرتا ہے, اس کی لاش کا ذکر ہو رہا ہے. دیٹس اٹ. تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ جنرل کرنے کی کہاں ایسا نہیں ہے نا, ایسا نہیں ہے نا, کیونکہ اس کا نام فرعون نہیں ہے. ایک منٹ سلمان جی, آپ موسیٰ کی لاش کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ابھی؟ میں کہہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو فرعون ہے اس کی لاش کا ذکر ہو رہا ہے, کوئی اسپیسیفک بات چل رہی ہے فرعون کی, میں یہ بول رہا ہوں. ارے کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا نام فرعون ہے, اس کا نام فرعون ہے.
लाश आपके साइड की बात करें कि उसके आपकी नहीं, मैं नहीं डूबने की बात कर बात रहा, को सच वाला साहब बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा, मैं तो उसको जवाब दे नहीं, रहा हूँ। सूरे जो है यूनुस में जो बात आई है कि फलयौमा नुनज्जि, फिरौन को जो है एड्रेस करते हुए कुरान का लिखने वाला ये बता रहा है कि आज के दिन हम तेरी लाश को बचाएंगे, तेरे बदन को बचाएंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए तू एक इबरत बने। हाँ, वो उसका कॉन्टेक्स्ट में देखना, उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखे। फिरौन के बारे में बात कही जा रही है, तो इसका मतलब फिरौन अगर टाइटल है तो टाइटल की लाश बचा रहा है कुरान का लिखने वाला। मैम, हाँ, फिरौन टाइटल है, लेकिन अगर आप दूसरे रुख पे जाना आई थिंक यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी और मम्मीज, उसकी बात नहीं हो रही है। हाँ, मैं वो बात नहीं कर रहा था, मैं सच वाला साहब के जवाब में ये बोल रहा था कि कुरान में मूसा जिस फिरौन को एड्रेस कर रहे हैं उसी फिरौन की लाश को बताने की बात हो रही है, बस बात खत्म। अब वो कौन है वो यही तो है ना, ये बात खत्म। मैं दरअसल यही कह रहा हूँ कि कुरान का लिखने वाला अपने महदूद इल्म के मुताबिक उसने ये बात की है। कुरान के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो कुरान को बहुत सी चीजों के नाम नहीं आते, उसके लिए वो जनरल उनका यूज कर देता है। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस बात से, आपने जो बात बोली, तो जो गुनहगार हैं, जैसे फिरौन को भी नेगेटिवली बोला गया है ना कुरान में, और भी लोगों को, तो उसमें से कुरान ने किसका नाम लिया है? जिनका नाम ले रहा है कुरान ने, उनका पर्टिकुलर नाम किसका लिया है? नबियों का तो नाम लिया है, मैं इल्म में इजाफा करना चाह रहा हूँ। या किसी खराब आदमी को कुरान ने नाम लिया है और फिरौन को छोड़ दिया? मतलब ये मुझे बता दें। नहीं समझा मैं आपकी बात। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है फिरौन अगर किसी शख्स का नाम है, तो कुरान के लिखने वाले के नजदीक फिरौन सबसे ज्यादा बुरा शख्स है। यानी यूं समझिए कि ये एक मूसा सबसे अच्छा है और फिरौन सबसे खराब है, ये दो एक्सट्रीम पर खड़े हैं। हालांकि देखा जाए, अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो फिरौन भाई ठीक है, उसने सिर्फ ये कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं। भाई उसने क्या गलत कहा, जरा बताइए, क्या गलत कहा? अगर फिरौन ने ये कहा है कि मैं अना रब्बुकुमुल आला, तो इसने कौन सी गलत बात कही, जरा बताइए। हमारे उलमा जो है इस बात को कहते हैं कि जरा बताइए, अगर फिरौन ने कहा, अभी वो दूसरा सवाल टॉपिक आ जाएंगे, क्या बुराई है? मेरा सवाल ये था कि जैसे फिरौन का जनरल नाम यूज किया, वो आपके नजदीक वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये जो नहरें हैं जो मेरे नीचे से बहती हैं, जाहिर बात है वो जो है कितने हजारों लाखों लोगों की जो है ये जो है रोजी रोटी का सबब बना हो। वो अगर कह रहा है ठीक है भाई, हाँ बात सही है। खैर उस मौजू पे तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं पीछे वाले बात असल में यहाँ पर हमारे उलमा को फिरौन को चूंकि बिल्कुल आखिरी जो है नेगेटिव बताना है, और मूसा बिल्कुल जो है पॉजिटिव की जो है ये एक जाती दुश्मनी जैसी हो गई। हालांकि आप अगर देखेंगे, माहिरीन मिस्रियात ये कहते हैं फिरौन की जो डायनेस्टी है, उनका जो खानवादा है, ये जितने लंबे अरसे तक रहा, अगर ये लोग जालिम होते तो जुल्म इतने अरसे तक कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यही है कि फिरौन जालिम नहीं था। ये और बात है कि कुरान के लिखने वाला जो है मूसा को चूंकि बड़ा खास पेश करता है, वो उसके खिलाफ शायद हो सकता है, उसके कुछ सियासी असबाब हो सकते हैं। बात सही है। मसला ये है, मैं ये बोल रहा था कि कुरान में जो खराब लोगों को एड्रेस किया गया, उनका किसी का नाम लिया गया है। आप सलमान साहब के फिक्सेटेड हुए हैं कुरान पे, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि अल्लाह की किताब है। असल में यही तो मसला है ना। मैंने सलमान साहब की यही अर्ज किया, सुनिए, आप मोमिन होकर कुरान पर जो है इल्म हासिल करना ये नामुमकिन है। चलें ठीक है, बॉक्स से बाहर आना पड़ेगा। सलमान भाई, मेरे ख्याल से आप अगर इस पूरी को कॉन्टेक्स्ट देखें, आपका ये पॉइंट अगर मैं कंसीड कर भी दूं कि नाम और लोगों का भी नहीं लिया, मेरे ख्याल से यहाँ स्पेसिफिसिटी का ओवरऑल ही है कुरान में, जो स्टॉर्म पायलट ने भी पहले बात की है कि कोई ऐसी हिस्टोरिकल बात, कोई ऐसी चीज जो उस जमाने के बिलीफ से हटकर कोई हमें ऐसी स्पेसिफिसिटी जिससे हमें कहीं तो इशारा मिले कि खुदा का वर्ड है। आप अगर फर्ज करें छलांगे लगाकर कोशिश कर कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ कर ये साबित कर भी देते हैं कि अच्छा ये एरर नहीं है, किसी तरह आप ये कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक नामुमकिन काम है। मसला ये है कि खुदा के वर्ड में तो कोई ऐसी स्पेसिफिसिटी, कोई ऐसी न्यू इनसाइट, कोई ऐसी नोवल इनसाइट कि जितनी गहराई में जाओ उसमें आपको नोवल इनसाइट मिले, आप कहें कि हाँ यार ये स्पेसिफिसिटी या ये यूनिक इनसाइट हमें खुदा के वर्ड से ही मिल सकती है। आप तो उस पे आए, आप तो पूरी अपनी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं सिर्फ उसकी एक्यूरेसी बड़ी मुश्किल से साबित करने की। क्या ये खुदा का वर्ड इस लाइक आपके
इस लायक है कि उसको इतनी बारीकी में आकर हम ज्यादा से ज्यादा ये डिफेंड कर सकेंगे, ये देखें हायरोग्लिफ्स में भी ये इस तरह मेंशन था, तो अब दरअसल ये इस वजह से इसमें कोई असर नहीं। क्या खुदा के वर्ड से आपका ये स्टैंडर्ड है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इस पे सवाल है। नहीं एग्जैक्टली अगर ये आपका सवाल अच्छा है, अगर ये समझें कि भाई खुदा की किताब है कोई चीज़ या खुदा का टेक्स्ट है तो इसको कैसे पता करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी जनरल स्टैंडर्ड दुनिया में हर इंसान के लिए सेट किया जा सकता है। साहिल के लिए वो स्टैंडर्ड शायद अलग हो, मेरे लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो। आपको एक बात से तस्लीम मिलती हो। आपका स्टैंडर्ड क्या, मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे स्टैंडर्ड क्योंकि कुरान के जो खुद के दावे हैं उस पे कुरान को परखना है ताकि वो कम से कम बात सच हो, और अखलाकी कोई भी चीज है उसमें खराबी मौजूद ना हो। मेरे लिए 2 स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो जो उसकी एटिमोलॉजी है कुरान की जो अल्फाज है उसको मैं सलमान भाई ये तो हम में से इस वक्त जो 7 लोग बैठे हैं, हर कोई मेरा ख्याल से हम एक हफ्ता देंगे, हम ऐसी किताब लिख लेंगे जिसमें कोई अखलाकी बुराई ना हो और इंटरनली कंसिस्टेंट भी हो। पहली बात तो इंटरनली कंसिस्टेंट दूर दूर तक नहीं है कुरान, इवन ये किस्सों में मुख्तलिफ किस्सों में ही कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन चलें अगर वो बात मान भी ली जाए, इतनी बेढंगी किताब, बेरब्त किताब पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। इतनी बेरब्त वाला साहब बड़ा गुस्सा निकालते हैं भाई। नहीं बताइए आप। मैं बहुत बुनियादी सवाल पे आ रहा हूं, जानना चाहूंगा, मैं जानना चाहता हूँ, रब्त बताइए, क्योंकि मैंने अपनी जो जिंदगी गुजारी है इसके रब्त को समझने के लिए मैं दीवार पर सर पटकता रहेगा, इसमें किसी एक आयत का दूसरे आयत से कोई रब्त नहीं दिखता मुझे। इतना बेढंगा मामला है। ये तो इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही और बहुत जल्दी मैं आपको आने वाले वक्त में ये रब्त। सलमान भाई मेरा सवाल फिर वही है, आप इतनी मेहनत कर कोशिश करके किसी तरह हायरोग्लिफ्स का सहारा लेकर नहीं, मैं नहीं ले रहा अगेन, मैं क्या बोल रहा हूं कि अल्लाह का कलाम है। अब देखिए आप ये भी साबित करना चाह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि अल्लाह तो साबित नहीं कर सका कि वो अल्लाह का कलाम है। अब आप साबित कर रहे हैं, जरा सोचने वाली बात है।